السلام علیکم دوستو آج ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں کہانی کالا کفن کا چوتھا حصہ۔ سلطان نے مجھے اپنی کہانی تفصیل سے سنانا شروع کی۔ وہ کہنے لگا، انسانی جذبے عجیب و غریب ہوتے ہیں۔ موسم، تہوار، خوشیاں، سب کا تعلق انسان کی اندر کی کیفیت میں ہوتا ہے۔ وہ سردیوں کی کوہر میں لپٹی ہوئی تھی اور میں اپنے دن بھر کی مصروفیات سے نمٹنے کے بعد اپنے گھر جا رہا تھا کہ راستے میں میری ملاقات ایک شناسا ڈاکٹر غلام سے ہو گئی۔ ڈاکٹر غلام میری نسبت بہت بڑی شخصیت کا مالک تھا۔ وہ سائنسدان تھا۔ یہ عجیب بات ہے کہ ایک زمانے میں جس کالج میں پڑھتا تھا وہ بھی اس میں پڑھتا تھا۔ اس کی عجیب و غریب شخصیت سے ہم سب واقف تھے۔ نوجوانی کی عمر سے ہی اس کے اندر ایک عجیب سا احساس پلتا تھا اور اس کے بعد وہ طویل عرصے کے لیے غائب ہو گیا۔ مجھے اس کے بارے میں پتہ نہیں چل سکا۔ پھر جب میں نے اسے دیکھا تو وہ ایک شاندار شخصیت کا مالک تھا اور جس جگہ میں رہتا تھا وہاں سے کچھ فاصلے پر ایک عمارت میں اس کا قیام تھا۔ اس کا پتہ مجھے تھوڑے ہی عرصے بعد چل گیا تھا اور بڑی خوشی ہوئی تھی مجھے اپنے پرانے دوست سے مل کر۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ وہ پستہ قامت بے ہنگم سا آدمی تھا۔ حالانکہ وہ مجھے شروع ہی سے ناپسند تھا، لیکن اس کی گفتگو بے حد دلچسپ ہوتی تھی۔ بہرحال میں اس سے ملا اور ہمارا اس کے گھر آنا جانا ہو گیا تھا۔ تو میں اس رات کی بات کر رہا تھا جب وہ مجھے ملا تھا اور ہم دونوں رسمی سلام دعا کے بعد آگے بڑھ گئے تھے۔ وہ کہنے لگا، تم تو بہت مصروف رہتے ہو، کبھی آتے ہی نہیں، میں ہی اکثر آ جایا کرتا ہوں۔ تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے ڈاکٹر صاحب؟ یہ بتائیے آپ خیریت سے تو ہیں نا؟ اس نے جواب دیا، ہاں۔ اور آپ کے سائنسی معاملات کیسے چل رہے ہیں؟ اس نے کہا، میرے بھائی تم یہ بات جانتے ہو کہ میں آزاد خیال آدمی ہوں، اپنی پسند کے کام کرتا ہوں۔ سائنس کی جو ڈگریاں مجھے حاصل ہو چکی ہیں سرکاری طور پر ان کی پذیرائی ہوتی ہے، لیکن میں نے کبھی سرکاری ملازمت قبول نہیں کی۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ میں جس قسم کا آدمی ہوں میں لگے بندھے اصولوں پر کام نہیں کر سکتا۔ حکومت مجھے اگر موقع دے تو میں اپنے طور پر ایسے تجربات کر کے ایسی چیزیں حکومت کے حوالے کروں کہ وہ حیران رہ جائیں، لیکن وہی بات وہاں ہے کہ سب کچھ اپنی پسند کے مطابق یہ کرنا ہے وہ نہیں کرنا۔ میں نے چکر ہی نہیں رکھا ایسا۔ چھوٹے موٹے تجربات اپنے طور پر کرتا ہوں اور اپنے لیے خوشیاں حاصل کرتا ہوں۔ میں نے سوال کیا، آج کل کیا ہو رہا ہے؟ وہ پہلے ذرا سا ہچکچایا، پھر مسکراتا بولا، آج کل میں اپنی زندگی کے سب سے اہم سائنسی تجربے میں مصروف ہوں۔ میں نے کہا، وہ کیا ہے؟ وہ کہنے لگے، ایک ایسی عجیب و غریب مشین ہے جس کے پلک جھپکنے سے بھی کم عرصے میں انسانی زندگی کا خاتمہ کیا جا سکتا ہے۔ میں نے کہا، انسانی زندگی کا خاتمہ کرنے کے لیے تو ایسی مشینیں ایجاد ہو چکی ہیں جس میں پلک جھپکنا کیا بلکہ پلک ہی کا موقع نہ مل سکا۔ انہوں نے کہا، ہاں یہ تو ہے، لیکن بات طریقہ کار کی ہے۔ میں نے کہا، آپ کی وہ مشین کس قسم کی ہے؟ انہوں نے کہا، بس تم نے سینما گھروں میں استعمال ہونے والا فلمی پروجیکٹر تو دیکھا ہوگا۔ ظاہری شکل و صورت میں مشین ایسی ہی ہے۔ اس کا سوئچ آن ہوتے ہی مشین سے ایک تیز شعاع خارج ہوتی ہے اور پھر جو اس شعاع کی زد میں آ جائے سمجھ لو زندگی سے محروم ہو جاتا ہے۔ میں اس مشین کو ابھی تجرباتی دور میں لائے ہوئے ہوں، لیکن ذرا غور کرو، نہ ایٹم بم، نہ ہائیڈروجن، نہ میزائل، نہ گولیاں۔ اگر ایسے بڑے سائز کی مشین فوج کے حوالے کر دی جائے تو سمجھ لو کہ فوج کا ایک جوان دشمن کی ایک بٹالین کے لیے کافی ثابت ہوگا۔ لیکن کیا کیا جائے، بس نقصان کرتے ہیں یہ لوگ، نقصان کرتے ہیں اپنا۔ مجھ جیسے عظیم سائنسدان کو کھو دیا انہوں نے، کیا سمجھے؟ میں نے کہا، کیا سمجھتے ہو ڈاکٹر غلام کو؟ بس کوئی سمجھنے والا ہی نہیں ملا۔ میں کیا کروں؟ وہ عجیب سے انداز میں بولا اور میں واقعی دلچسپی سے اس کی صورت دیکھنے لگا۔ سلطان یہ کہہ کر خاموش ہو گیا اور میں اس کے آگے بولنے کا انتظار کرنے لگا۔ سلطان نے اپنی آنکھیں میری آنکھوں میں ڈال دیں اور پھر اس کی مدھم آواز ابھری، یہ کہانی دنیا کی انوکھی کہانی ہے۔ تم میرے احساسات کو اپنے وجود میں ڈھال لو تو اس کہانی سے زیادہ بہتر انداز میں لطف اندوز ہو سکتے ہو۔ میں نے کہا، میں سمجھا نہیں۔ میں گھبرا کر بولا اور میں نے اپنے اطراف میں نگاہیں دوڑائیں، لیکن لوگ خاموشی سے بیٹھے ہوئے اپنے اپنے مشاغل میں مصروف تھے۔ میرا محسن، جسے میں نے اپنا گورکن سمجھا تھا، اپنے آپ میں مصروف تھا اور اس کی گردن بھی جھکی ہوئی تھی۔ ماحول پر ایک سنگین خاموشی طاری تھی۔ مقبرہ ہوٹل میں ایسا سناٹا پھیل گیا جیسے کچھ دیر پہلے یہاں کسی کا وجود ہی نہ ہو۔ پھر میری آنکھوں نے ایک اور بھیانک منظر دیکھا۔ گوشت پوست کے بنے ہوئے لوگ جو میزوں پر زندہ انسانوں کی مانند بیٹھے ہوئے تھے، یوں لگ رہا تھا جیسے تاریکی کے غلاف میں لپٹے جا رہے ہوں۔ قرب و جوار میں گہرا سناٹا اور ہلکی ہلکی تاریکی پھیلتی جا رہی تھی اور اس کے بعد میرے سارے وجود میں کپکپی دوڑ گئی، کیونکہ میرے اطراف انسانی ڈھانچے خاموش بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ سب رات کی تاریکی پھیلتے ہی اپنی اصلی شکل میں آ گئے تھے۔ ہڈیوں کا وجود خاموش، اداس، ساکت بیٹھے ہوئے، یہ منظر میرے لیے ناقابل یقین تھا۔ وہ ہو گیا تھا جو میں نے نہیں سوچا تھا۔ میں نے دل میں سوچا کہ میں یہاں سے اٹھ کر باہر بھاگ جاؤں۔ میرے قدم من بھر کے ہو گئے تھے۔ میں بھاگ نہیں سکتا تھا، میں جنبش بھی نہیں کر سکتا تھا۔
تب اچانک سلطان کی آواز ابھری، کہنے لگا، اور اب ہم بجھ گئے ہیں، لیکن کہانی ادھوری نہیں رہنی چاہیے۔ جیسا کہ میں نے تم سے کہا کہ اگر تم میرے احساسات کو اپنے اوپر طاری کر لو تو تم زیادہ بہتر طریقے سے صورتحال کو سمجھ سکتے ہو۔ میرے دوست، غور کرو، تم سلطان ہو، سائرہ تمہاری زندگی ہے، اور تم اسے دیکھ رہے ہو، غور کر رہے ہو، محسوس کر رہے ہو۔ ذرا دیکھو، یہ ہے ڈاکٹر غلام، جو مجھ سے، تم سے یعنی سلطان سے بات کر رہا ہے۔ بلا شبہ میرے دل و دماغ میں ایک تصویر ابھر آئی۔ ڈاکٹر غلام تھا اور میں اسے اچھی طرح جانتا تھا۔ میں سائرہ کو بھی جانتا تھا۔ اس نے پرجوش لہجے میں کہا، اگر دنیا والے ڈاکٹر غلام کو سمجھ پاتے، یہ جان لیتے کہ وہ کس پائے کا سائنسدان ہے، تو تم یقین کرو کہ لوگ اس کی عظمت کے چراغ جلاتے، اس کے نام پر باقاعدہ اکیڈمی قائم کی جاتی۔ جانتے ہو، میں نے اپنی حیرت انگیز ایجاد کا تجربہ ایک چوہے پر کیا تھا، اور آج یہ تجربہ ایک خرگوش پر کرنے جا رہا ہوں۔ میں نے کہا، بہت خوب ڈاکٹر غلام، مگر پچھلی رات کا تجربہ کس حد تک کامیاب رہا؟ اس نے کہا، 100%۔ اس سے پہلے کہ چوہے کو اپنے جسم پر شعاع کی موجودگی کا احساس ہو جائے، اس کی جان نکل گئی۔ یہی حال آج بیچارے خرگوش کا ہوگا۔ اگر تم چاہو تو خود اپنی آنکھوں سے میرے گھر چل کر اس تجربے کو دیکھ سکتے ہو۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اچانک ہی میرے دل میں تجسس کا خیال پیدا ہو گیا، اور میں نے اس تجربے سے دلچسپی کا اظہار کرتے ہوئے کہا، کیا یہ ممکن ہے ڈاکٹر غلام؟ اس نے کہا، آؤ میرے ساتھ، میں تمہاری قربت میں اس تجربے کو کر کے خوشی محسوس کروں گا۔ پھر میں نے ڈاکٹر سے کہا، مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب، کہ آپ ابھی اور اسی وقت یہ تجربہ کریں گے؟ اس نے کہا، نہیں، رات کو 10:30 بجے۔ میں نے کہا، تو اگر آپ اجازت دیں تو میں رات کو 10:30 بجے آپ کے بنگلے پر پہنچ جاؤں گا۔ ڈاکٹر غلام نے کہا، ہاں ایسا کر لو، میں تمہارا انتظار کروں گا۔ اور اس کے بعد میں وہاں سے آگے بڑھ گیا۔ حیرت کی بات تھی کہ میں اپنے آپ کو سوچ سکتا تھا اور اپنے آپ پر غور کر سکتا تھا۔ میرے اپنے بدن کی جنبش میری اپنی تھی، لیکن میں اس وقت 100% سلطان تھا۔ میں اپنے وجود کو بھولا بھی نہیں تھا، مگر پھر بھی ایسا لگتا تھا کہ جیسے میرا سارا وجود سلطان کے قبضے میں ہو۔ یہ ایک انوکھا تجربہ تھا میری زندگی کے لیے، لیکن آہستہ آہستہ میں اپنے آپ کو اس تجربے کے لیے تیار کرتا جا رہا تھا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ اس کہانی کا انجام کیا ہے، یہ کیسی کہانی ہے اور اس کا آغاز کیا ہوگا۔ بہرحال میرے اندر دلچسپی کے جذبے جنم لے رہے تھے۔ اپنے گھر میں داخل ہونے کے بعد میں نے سائرہ کو دیکھا، وہ میرا انتظار کر رہی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی بولی، کیا تم نے زیادہ دیر نہیں کر دی ڈیئر سلطان؟ کیا واقعی مجھے دیر ہو گئی؟ میں نے مسکراتے ہوئے اپنے ہاتھ آگے بڑھائے اور وہ محبت بھری میری بازوؤں کی گرفت میں آ گئی۔ بہرحال میں اس سے دیر سے آنے کی معافی مانگ کر اس کمرے کی جانب بڑھ گیا جو لباس تبدیل کرنے کے کام آتا تھا۔ عجیب صورتحال تھی میری، نہ چاہتے ہوئے بھی میں سائرہ کی قربت کو محسوس کر رہا تھا، اور اس وقت میری کیفیت سلطان جیسی تھی۔ پھر میں نے لباس تبدیل کر لیا اور تھوڑی دیر کے بعد کھانے کے کمرے میں پہنچ گیا۔ کھانے سے فارغ ہونے کے بعد بہت دیر تک سائرہ سے دلچسپی کا سلسلہ جاری رہا، اور اس کے بعد میں نے اس سے کہا، سائرہ، میں ذرا ڈاکٹر غلام کی طرف جا رہا ہوں۔ میرے ان الفاظ پر سائرہ نے چونک کر مجھے دیکھا، پھر آہستہ سے بولی، ڈاکٹر غلام؟ اس کے اکلانے کی وجہ میری سمجھ میں نہیں آئی، لیکن بہرحال میں نے اسے نظر انداز کر دیا، اور اس کے بعد آہستہ سے چلتا ہوا ڈاکٹر غلام کے بنگلے پر پہنچ گیا جو میرے گھر سے چند ہی گز کے فاصلے پر تھا۔ سلطان کے گھر کو میں اپنا گھر کہہ سکتا ہوں، لیکن میں کیا کروں، میں اس وقت فرید بھی تھا اور سلطان بھی۔ اگر آپ چاہیں تو مجھے فرید سلطان کہہ سکتے ہیں۔ بہرحال ڈاکٹر غلام اپنی خوابگاہ میں میرا منتظر تھا۔ پھر مجھے دیکھ کر بولا، آپ ہی کا انتظار کر رہا تھا، آئیے تجربہ گاہ میں چلیں۔ بنگلے کی بالائی منزل کا بڑا ہال اس کی تجربہ گاہ تھا۔ فرش اور دیواروں پر جگہ جگہ سائنسی آلات نصب تھے۔ ہال کے درمیان وہ بڑی میزیں موجود تھیں جن پر مختلف مرتبان، بوتلیں اور ٹیوب نظر آ رہے تھے۔ بڑی بڑی الماریاں چنی ہوئی تھیں جن میں نامعلوم کیا کیا الا بلا چیزیں بھری ہوئی تھیں، لیکن میری توجہ کا مرکز سفید رنگ کا ایک موٹا تازہ خرگوش تھا جو ایک پنجرے میں نظر آ رہا تھا۔ اپنے انجام سے بے پرواہ بیچارہ جانور گھاس کی پتیاں کھانے میں مصروف تھا۔ ڈاکٹر غلام مجھے اس میز پر لے گیا جس پر پروجیکٹر سے ملتی جلتی ایک چھوٹی سی مشین رکھی تھی۔ موت کی شعاؤں کا اخراج اس عجیب و غریب مشین کے ذریعے عمل میں آتا تھا۔ میری نگاہیں تجسس کے عالم میں اس مشین پر مرکوز ہو گئیں۔ ڈاکٹر غلام بڑے غور سے اس کا جائزہ لے رہا تھا۔ چند لمحے تک وہ اس کے مختلف لیور اور بٹن دباتا رہا، پھر ایک گہری سانس لے کر خفت سی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، اب میں اپنا تجربہ کرنے جا رہا ہوں۔ خرگوش کا پنجرا اس کے سامنے رکھ کر مشین کا بٹن دبا دوں گا، اور پھر جو کچھ بھی ہوگا اسے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے، لیکن آپ چند لمحات کے لیے اس طرف آ جائیے۔ یہاں اس مشین کے سامنے گھبرانے کی ضرورت نہیں، میں آپ پر کسی قسم کا تجربہ نہیں کرنے جا رہا۔ میں مسکراتا ہوا مشین کے سامنے کھڑا ہو گیا، اور اس کے بعد جو کچھ ہوا میرے فرشتے بھی اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ پھر اچانک ہی ڈاکٹر غلام نے مشین کا بٹن دبا دیا تھا۔ اگلے ہی لمحے اس سے تیز شعاع خارج ہوئی تھی، اور اس کے ساتھ ہی مجھے محسوس ہوا تھا جیسے ہزاروں باریک سوئیاں میرے جسم میں پیوست ہو گئی ہوں،
اور اذیت سے میرا پورا جسم پسینے سے شرابور ہو گیا۔ یقین کیجیے اس سے پہلے میں نے کبھی بھول کر بھی اس اذیت ناک تکلیف کے بارے میں سوچا بھی نہیں تھا، مگر خدا کا شکر ہے کہ وہ اذیت کے لمحات زیادہ دیر پا نہیں تھے اور شدید اذیت کا احساس میرے دل سے دور ہو گیا۔ اب میں پوری طرح پرسکون تھا، جیسے مجھے کوئی تکلیف کبھی تھی ہی نہیں۔ اچانک میری نظریں تجربہ گاہ کے فرش پر پڑیں اور اگلے ہی لمحے مجھے محسوس ہوا جیسے میرا دماغ بخ سے اڑ گیا ہو، جیسے کوئی ہولناک اور خوفناک خواب میرے سامنے آ گیا ہو۔ تجربہ گاہ کے فرش پر ٹھیک میرے قدموں میں میرا اپنا جسم پڑا ہوا تھا۔ جی ہاں، اوہ برابر شک کی گنجائش نہیں تھی اس میں، وہ 100% میں ہی تھا، بالکل بے حس و بے حرکت اور کسی بے جان لاش کی طرح۔ میرے چہرے پر بڑے کرب اور اذیت کے تاثرات تھے۔ میری آنکھیں کھلی تھیں لیکن خوب دیر سے دیکھنے کے باوجود مجھے ان آنکھوں میں زندگی کی چمک نظر نہیں آ رہی تھی، گویا میں مر چکا تھا اور میرے قدموں میں اس وقت میری اپنی لاش موجود تھی، اور میں جو اپنے آپ کو محسوس کر رہا تھا جسم نہیں تھا بلکہ یہ میری روح تھی جو خود میرے وجود کو دیکھ رہی تھی۔ خوف و دہشت کی ایک تیز لہر میرے سارے جسم میں دوڑ گئی اور میں ایک جھرجھری سی لے کر رہ گیا۔ موت کا تصور ہی انسان کو لرزا دینے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ میری آنکھوں کے سامنے تو میری لاش موجود تھی۔ میرا دل خون کے آنسو رونے لگا۔ مجھے ایک دم احساس ہوا کہ میں سلطان کی جگہ موت کا شکار ہو گیا ہوں۔ اس سے تو بہتر تھا کہ تیجا کے ساتھ ہی ہنگامہ آرائی چلتی رہتی۔ میں تجرباتی زندگی میں نہ آتا، یہ تو زندگی مجھ سے چھن گئی تھی۔ ماں باپ سے ملاقات کا تصور ادھورا ہی رہ گیا تھا۔ میں اس منحوس ڈاکٹر کا شکار ہو گیا تھا، دھوکہ ہو گیا تھا میرے ساتھ۔ کاش میں اس گورکن کے پیچھے یہاں تک نہ پہنچتا۔ بے اختیار میری نگاہیں ڈاکٹر غلام کے چہرے کی طرف اٹھ گئیں اور میں نے دیکھا کہ میری روح کی موجودگی سے بے خبر وہ بڑے غور سے میری لاش کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس کا چہرہ بالکل سپاٹ تھا اور اس کے چہرے پر کسی قسم کے تاثرات نہیں تھے۔ میں کافی دیر تک تو اس کشمکش کا شکار رہا کہ محسوس کروں کہ مرنے والا میں ہوں یا سلطان، لیکن اس سے زیادہ حیران کن بات یہ تھی کہ ڈاکٹر غلام نے خرگوش پر تجربہ کر کے دکھانے کے بجائے مجھ پر ہی تجربہ کر ڈالا تھا۔ کیا اس سے کوئی غلطی ہو گئی ہے اور اس غلطی سے میری روح میرے جسم سے علیحدہ ہو گئی ہے، یا وہ سچ مچ میری موت چاہتا تھا؟ لیکن تعجب کی بات تھی، بے حد تعجب کی بات تھی۔ اگر وہ میری موت چاہتا تھا تو آخر کیوں؟ یہ سوال میرے ذہن میں تھا، لیکن میں نہ جانے کیوں ڈاکٹر غلام سے یہ سوال نہیں کر پا رہا تھا کہ اچانک میں نے محسوس کیا کہ ڈاکٹر غلام اپنی جگہ سے ہٹا ہے۔ وہ میرے بالکل برابر آ کر کھڑا ہو گیا اور اس نے جھک کر ایک بھرپور نگاہ میرے چہرے پر ڈالی۔ میرے سیدھے ہاتھ کی کلائی تھام کر میری نبض کو تلاش کرنے کی کوشش کرتا رہا۔ سینے پر ہاتھ رکھ کر دل کی دھڑکنیں ڈھونڈنا چاہیں، لیکن جسم میں زندگی کی حرارت باقی نہیں تھی۔ کچھ لمحے گزر گئے، وہ میری لاش پر جھکا گہری نگاہوں سے جائزہ لیتا رہا اور پھر میں نے اس کے ہونٹوں پر ایک دھیمی سی مسکراہٹ ابھرتے ہوئے دیکھی۔ ایک بار پھر میرا دل دھک سے ہو گیا۔ یہ مسکراہٹ اس بات کا ثبوت تھی کہ اس نے جو کچھ کیا ہے جان بوجھ کر کیا ہے۔ یہ تو قتل ہے، یہ تو 100% قتل ہے جو اس نے اپنی ایجاد کردہ مشین کے ذریعے کیا، لیکن اس قتل کی وجہ میری سمجھ میں نہیں آ سکی تھی۔ آخر اس نے ایسا کیوں کیا ہے؟ البتہ میں نے اپنے آپ کو بالکل بے بس محسوس کیا۔ میں تو جنبش بھی نہیں کر سکتا تھا کیونکہ میرا وجود تو صرف ایک ہوا کے مانند رہ گیا تھا اور یہ ہوا کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتی تھی۔ میرا قاتل میری آنکھوں کے سامنے میرے بالکل قریب موجود تھا، لیکن میں اس سے انتقام نہیں لے سکتا تھا۔ ڈاکٹر غلام بڑی دلچسپ نگاہوں سے میری طرف دیکھ رہا تھا، پھر اس نے شانے ہلائے اور پھر مطمئن انداز میں اپنی مشین کا بٹن آن کر کے دروازے کی جانب چل پڑا۔ میں نے بھی اس کی طرف قدم بڑھا دیے، دیکھنا چاہتا تھا کہ وہ کیا کرتا ہے۔ میرا اپنا وجود روئی کے ہلکے پھلکے گالے یا برف کے ذرے کی مانند فضا میں تیر رہا تھا۔ یہ لطافت اس میں کوئی شک نہیں کہ بہترین تھی، لیکن مجھ جیسا ذہین آدمی یہ سمجھ چکا تھا کہ میں اس وقت بالکل بے جسم ہوں اور میرے جسم کا کوئی وجود نہیں ہے۔ بہرحال میں تیزی سے آگے بڑھتا ہوا اس کے ساتھ باہر نکل آیا۔ مجھے محسوس ہو رہا تھا جیسے اسے میرے بارے میں کوئی علم نہیں اور وہ بالکل نہیں جانتا کہ میں اپنی موت کے باوجود اس کے قریب موجود ہوں۔ وہ بڑی آہستگی سے سیڑھیاں اتر رہا تھا۔ اس کے جسم پر گرم اور بھاری کپڑے موجود تھے، جبکہ مجھے سردی کا بالکل احساس نہیں ہو رہا تھا۔ حالانکہ کچھ دیر پہلے اس کے گھر کی جانب آتے ہوئے راستے میں نے کافی سردی محسوس کی تھی۔ چنانچہ وہ آگے بڑھتا رہا۔ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ آخر وہ جاتا کہاں ہے۔ پھر میں نے اسے گھر سے باہر نکلتے ہوئے دیکھا اور یہ دیکھ کر میری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ وہ میرے گھر کی جانب جا رہا ہے۔ سائرہ سے میں کہہ کر آیا تھا کہ ڈاکٹر غلام کی طرف جا رہا ہوں اور ذرا دیر سے واپس آ جاؤں گا۔ پتہ نہیں وہ لیٹ گئی ہوگی، ہو سکتا ہے سو بھی گئی ہو، مگر ڈاکٹر غلام اس طرف کیوں جا رہا ہے؟ کہیں اب یہ میری سائرہ کو تو کوئی نقصان نہیں پہنچانا چاہتا۔ میرے دل میں اضطراب کی لہریں بیدار ہو گئیں۔ میں یہ سوچنے لگا کہ اس بے وجود جسم کے ساتھ اسے کیا نقصان پہنچا سکتا ہوں اگر اس نے سائرہ کو کچھ نقصان پہنچانے کی کوشش کی۔ بہرحال میں آہستہ آہستہ اس کے پیچھے چلتا رہا۔
دیکھوں تو صحیح یہ بدبخت کیا کرنا چاہتا ہے، اور پھر لازمی طور پر وہ سائرہ کے کمرے کے سامنے جا رکا۔ کمرے میں ابھی تک تیز روشنی ہو رہی تھی، سائرہ جاگ رہی تھی، ہو سکتا ہے کہ میرا انتظار کر رہی ہو۔ وہ اندر داخل ہو گیا اور یہ دیکھ کر میں نے ایک لمحے کے اندر اندر اپنی کیفیت عجیب سی محسوس کی کہ سائرہ ڈاکٹر غلام کو دیکھ کر مسکرائی تھی۔ وہ اس وقت مسہری پر بیٹھی تھی اور اس نے شب خوابی کا باریک لباس پہنا ہوا تھا۔ وہ کسی قدر حسین اور پرشباب نظر آ رہی تھی، میں اسے الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا۔ اتنا ضرور کہوں گا کہ سائرہ جیسا حسن بہت کم لوگوں کو ملتا ہے۔ میں نے آج تک بے وفائی کی جھلک محسوس نہیں کی تھی، لیکن اس وقت وہ جس طرح ڈاکٹر غلام کو دیکھ کر مسکرائی تھی، اس سے میرے وجود میں آندیاں چلنے لگیں۔ میرا جسم تو کسی قابل نہیں تھا، بلکہ تھا ہی نہیں۔ وہ تو بہت دور ڈاکٹر غلام کی لیبارٹری میں پڑا ہوا تھا، لیکن میری روح یہاں موجود تھی۔ میں دیکھ سکتا تھا، سن سکتا تھا، سوچ سکتا تھا، محسوس کر سکتا تھا، لیکن کسی چیز کو چھو نہیں سکتا تھا۔ میرے جسم میں چھپا ہوا میں ابھی تک زندہ تھا، اور موت میرے مادی جسم پر غلبہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ سائرہ نے ڈاکٹر غلام کو دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا، ارے تم اس وقت، اور وہ کہاں ہے؟ ڈاکٹر نے کہا، یوں سمجھ لو کہ میری روح کی زندگی بالکل صاف ستھری ہو گئی۔ میں اپنی ایجاد پر جس قدر ناز کروں کم ہے۔ میں نے اس کے ذریعے اپنی زندگی کا سب سے بڑا مقصد پا لیا۔ میں ہمیشہ افسوس کرتا رہا تھا کہ کسی نے میری ایجاد کی پذیرائی نہیں کی، اور میں اتنا بڑا کارنامہ انجام دے کر بھی اتنی بے مقصد زندگی گزار رہا ہوں۔ لیکن آج مجھے میری زندگی کا مقصد مل گیا ہے۔ سائرہ نے کہا، پتہ نہیں کیا کہہ رہے ہو؟ سائرہ کے انداز میں جو ناز بھری کیفیت تھی، اس سے ظاہر ہوتا تھا کہ اس کے اور ڈاکٹر غلام کے درمیان بے تکلفی آخری حد سے بھی گزری ہے۔ ڈاکٹر غلام نے جس طرح اس کے وجود کو اپنے قبضے میں لے لیا تھا، اس سے یہ احساس ہوتا تھا۔ سائرہ نے اسے پیچھے ہٹاتے ہوئے کہا، تمہارا دماغ کچھ خراب ہے۔ سلطان تمہارے پاس ہی گیا ہوا ہے اور تم یہاں، وہ آتا ہی ہوگا، اور اس کے بعد تم سوچو کہ کہاں ہوگے۔ وہ تم سے زیادہ طاقتور اور صحت مند ہے۔ ڈاکٹر نے کہا، میں جانتا ہوں۔ ڈاکٹر غلام شیطانی انداز میں مسکرایا۔ وہ بولی، تو پھر؟ وہ کہنے لگا، وہ اب یہاں کبھی نہیں آئے گا۔ وہ بولی، کیا مطلب ہے تمہارا؟ کہنے لگا، میری جان، تمہارا حسن و جمال بڑے بڑے ہوش مندوں کو پاگل بنا دینے کے لیے کافی ہے، لیکن اس وقت میں بالکل سید دماغ ہوں۔ سلطان اب کبھی نہیں آئے گا۔ اور میں نے سائرہ کے چہرے پر خوف کے سائے دیکھے۔ کہنے لگی، تم کیا بک رہے ہو غلام؟ اس نے کہا، صرف اور صرف تمہارا غلام۔ وہ بولی، مگر تم کیا کہہ رہے ہو؟ کیا تم نے اس نے جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ ڈاکٹر نے کہا، ہاں، میں نے اسے راستے سے ہٹا دیا ہے، لیکن تم اس قدر پریشان کیوں نظر آ رہی ہو؟ تمہیں تو خاموش ہونا چاہیے۔ ہماری اسکیم تو 100% کامیاب رہی۔ سلطان اب کسی دشواری کے بغیر ہمارے راستے سے ہٹ گیا۔ وہ بولی، تمہارا دماغ خراب ہے۔ اوہ میرے خدا، تم نے اسے قتل کر دیا، حالانکہ وہ میرا شوہر تھا۔ تم اسے قتل کر کے یہاں آئے ہو؟ وہ کسی بفری ہوئی شیرنی کی طرح تن کر کھڑی ہو گئی، اور میں نے شاہ سلطان کی حیثیت سے اپنے وجود میں مسرت محسوس کی۔ کیا حماقت کی بات ہے! میرا تو اس عورت سے کوئی تعلق بھی نہیں ہے، میں تو اس ادھار کے وجود میں ہوں، لیکن وجود تو اب بھی نہیں ہے، بلکہ اس ادھار کے وجود میں تو اپنا وجود بھی کھو چکا ہوں۔ بہرحال اس وقت سلطان کی حیثیت سے سوچنا زیادہ مؤثر تھا میرے لیے۔ میں نے محسوس کیا کہ سائرہ کو افسوس ہوا ہے میری موت کا، اور وہ شیطان صفت ڈاکٹر کو صاف طور پر برا بھلا کہہ رہی تھی۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ مجھ سے محبت کرتی تھی، لیکن ڈاکٹر غلام کے الفاظ بھی میں سن چکا تھا، اور مجھے اندازہ ہو رہا تھا کہ ان دونوں نے آپس میں کوئی اسکیم تیار کی تھی، اور کچھ بھی تھا، سائرہ میرے قتل میں شریک تھی۔ تاہم اسے افسوس میں دیکھ کر مجھے سرور کا سا احساس ہوا۔ میرے خیال میں وہ میری موت نہیں چاہتی تھی، بلکہ اس نے اپنی عادت سے مجبور ہو کر ڈاکٹر غلام کو ایک کھلونے کی طرح استعمال کیا ہوگا۔ بہرحال یہ سب کچھ بڑا عجیب تھا، اور دوسری طرف ڈاکٹر اسے گھبرائی ہوئی نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ ظاہر ہے کہ سائرہ کے رویے نے اس کی عقل چکرا کر رکھ دی تھی۔ کچھ لمحے کے بعد اس نے کہا، نہ جانے تم کیا کہہ رہی ہو سائرہ؟ کیا تم خود اپنے شوہر سے چھٹکارا حاصل کرنا نہیں چاہتی تھی؟ وہ بولی، اس طرح جیسے تو نے یہ کیا ہے۔ میں تھوکتی ہوں تیری صورت پر، دور ہو جا میری نگاہوں سے۔ تو کیا سمجھتا ہے؟ اپنی صورت دیکھی ہے تو نے؟ میں اگر چاہوں تو تجھے اپنے شوہر کے قتل کے الزام میں پھانسی کے تختے تک پہنچا سکتی ہوں۔ چلا جا اس وقت، کہیں ایسا نہ ہو کہ میری دیوانگی عروج پر آ جائے۔ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، چلا جا یہاں سے۔ سائرہ آگ بگولا بنی ہوئی تھی، اور ڈاکٹر غلام حیرت زدہ تھا کہ اسے دیکھ کر احساس ہوتا تھا کہ اس کا وجود بھی روح سے خالی ہو گیا تھا۔ سائرہ کا یہ روب اس کے لیے بالکل غیر متوقع اور حیرت انگیز تھا۔ میں نے دیکھا کہ اس وقت وہ بہت بدحواس اور گھبرایا ہوا ہے۔ اس کی ساری خوشی ختم ہو چکی تھی، اور چہرے پر نحوست برس رہی تھی۔ کافی دیر تک وہ اسی کیفیت کا شکار رہا۔ آخر اس نے اپنی بدحواسی پر قابو پاتے ہوئے کہا، تمہاری یہ بات میری سمجھ میں نہیں آ سکتی سائرہ۔
حالانکہ تم نے ہمیشہ اس بات کا اظہار کیا ہے کہ میری اور تمہاری محبت کے راستے میں سلطان ہی ایک رکاوٹ بنا ہوا ہے۔ تم نے کئی بار حسد بھرے لہجے میں یہ بھی کہا تھا کہ کاش تمہیں سلطان سے چھٹکارا حاصل ہو جاتا، لیکن اب تمہاری یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی۔ اب تو میں صرف ایک ہی بات سوچ سکتا ہوں، وہ یہ کہ بے شک تم اپنے شوہر سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتی تھی، لیکن اس مقصد کے لیے تم نے مجھے اپنا اعلی کار بنایا۔ یہ درست ہے کہ تم مجھ سے محبت نہیں کر سکتی، لیکن تمہاری جیسی عورتوں کی فطرت کو میں اچھی طرح جانتا ہوں۔ تم صحت مند اور خوبصورت مردوں سے کھیلنا چاہتی ہو، لیکن سلطان کی زندگی میں یہ کھیل تمہارے لیے مشکل ہو گیا تھا۔ چنانچہ انتہائی چالاکی سے کام لے کر تم نے بڑی صفائی کے ساتھ اسے اپنے راستے سے ہٹا دیا اور اس کا ذریعہ مجھے بنایا۔ سائرہ کہنے لگی، تو ایسے یہاں سے نہیں جائے گا، ایسے یہاں سے دفع نہیں ہوگا۔ میں بھی تیرا حساب کتاب کرتی ہوں۔ تو مجھ پر الزامات لگا رہا ہے، کمینے کتے۔ میں اپنے شوہر سے محبت کرتی تھی اور دیوانوں کی طرح محبت کرتی تھی۔ میں اب بھی اسے پیار کرتی ہوں۔ میں تجھے پولیس کے حوالے کر دوں گی۔ وہ ٹیلی فون کی طرف بڑھی تو ڈاکٹر غلام اس کے سامنے آ گیا اور بولا، سنو سائرہ، تم اس وقت ہوش و حواس میں نہیں ہو۔ پولیس کو ٹیلی فون کر کے تم کیا سمجھتی ہو کہ صرف مجھے پھنساؤ گی تم؟ اگر تم نے مجھے پولیس کے حوالے کیا تو مجھے تو پھانسی ہو ہی جائے گی، مگر میں تمہارا وہ راز فاش کروں گا جو صرف میں جانتا ہوں۔ سمجھتی ہو نا، میں تمہارے سارے وجود کا رازدار ہوں، سارے وجود کا رازدار ہوں۔ میں بتا سکتا ہوں پولیس کو کہ تم کیسی ہو، اور یہ بات عام لوگ نہیں بتا سکتے۔ اور میں نے سائرہ کا چہرہ بدلتے ہوئے دیکھا۔ مجھے یہ احساس ہوا کہ ڈاکٹر غلام کے یہ الفاظ اسے دہشت زدہ کرنے کے لیے کافی ثابت ہوئے ہیں۔ ڈاکٹر غلام نے پھر کہا، اور تم اپنے آپ کو معزز عورت تصور کرتی ہو۔ تمہیں اس وقت سے ڈرنا چاہیے جب تمہاری عزت سرے بازار نیلام ہو جائے گی اور تم ایک مجرم کی حیثیت سے کٹہرے میں کھڑی ہوگی۔ اخبارات تمہاری تصویریں چھاپ رہے ہوں گے، کیا سمجھی؟ سائرہ کہنے لگی، تم کمینے کتے، تم نے میرے شوہر کو ہلا کر کے اچھا نہیں کیا۔ ڈاکٹر بولا، فضول باتیں مت کرو سائرہ، تم بھی جانتی ہو اور میں بھی، ہم دونوں نے گیم کھیلا، لیکن میرا گیم کافی مخلصانہ تھا۔ تم نے البتہ مجھ سے زیادہ فائدہ اٹھایا۔ سنو، ایک بار پھر میری بات سنو، جو کچھ ہوا ہے اسے نظر انداز کر دو۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ تمہیں سلطان سے زیادہ محبت دوں گا اور تمہاری ہر خوشی پوری کر دوں گا۔ سائرہ زخم خوردہ ناگن کی طرح تڑپ کر بولی، اپنی صورت دیکھی ہے کبھی آئینے میں تھوکتی بھی نہیں تیری شکل پر، کمینے غلام۔ ڈاکٹر کہنے لگا، چلو ٹھیک ہے، یہی صحیح۔ اگر تم واقعی مجھ سے نفرت کرتی ہو تو میں تم سے محبت اور چاہت کا مطالبہ نہیں کروں گا، مگر سائرہ، میں نے جو محبت کی ہے تمہیں اس کی ادائیگی کر کے رہنا پڑے گی۔ میں تمہیں نہیں بتا سکتا کہ میں نے تمہارے لیے کیا کیا مشکلات اٹھائی ہیں۔ وہ بولی، ڈاکٹر غلام، مجھے اپنے شوہر کا سوگ منانے دے، ڈاکٹر غلام مجھے تنہا چھوڑ دے۔ تو نہیں جانتا اس وقت نہ صرف تو بلکہ میں بھی مشکل حالات سے دوچار ہوں۔ تم نہیں جانتے کہ اس وقت تم کتنے بڑے خطرے سے دوچار ہو۔ میں غلط نہیں کہہ رہی، تمہارے لیے وقت کا ایک ایک لمحہ بہت قیمتی ہے۔ سائرہ اس طرح تبدیل ہو کر بولی کہ نہ صرف میں بلکہ ڈاکٹر غلام بھی ایک لمحے کے لیے ٹھٹک کر رہ گیا۔ اس کی آنکھوں میں الجھن نظر آنے لگی تھی۔ اس نے کہا، میں تمہارا مطلب نہیں سمجھا سائرہ۔ وہ بولی، میرا مطلب سمجھو گے تو تمہارا دم نکل جائے گا۔ کیا وقت ہوا ہے؟ وقت؟ ڈاکٹر غلام نے گھڑی دیکھتے ہوئے کہا، 11:15 بج رہے ہیں۔ سائرہ بولی، میرے خدا۔ سائرہ کی آنکھوں میں وحشت تیرنے لگی۔ تھوڑا سا وقت رہ گیا ہے، بس تھوڑا سا وقت، اور اس کے بعد ایک بہت بڑا خطرہ ہمارے پاس پہنچ جائے گا۔ ٹھیک 11:30 بجے سلطان کا چھوٹا بھائی یہاں پہنچ جائے گا، اور تم جانتے ہو وہ کون ہے؟ ڈاکٹر بولا، چھوٹا بھائی؟ محمود کی بات کر رہی ہو تم؟ وہ تو شاید میجر ہے، میجر محمود، میں ایک بار اس سے مل چکا ہوں۔ سائرہ کہنے لگی، اسی کی بات کر رہی ہوں۔ تم جانتے ہو وہ اپنے بھائی کے پاس آ رہا ہے، اور یہاں آ کر کیا ہوگا اس کا تمہیں اندازہ خود بھی ہو سکتا ہے۔ وہ بولا، واقعی بات تو بالکل سچ ہے، لیکن اگر ایسی ہی صورتحال ہے تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ وہ بولی، یہ بتاؤ، تم نے سلطان کے جسم کا کیا کیا؟ کیا تم نے اسے کسی طریقے سے محفوظ کر دیا ہے؟ ڈاکٹر بولا، نہیں، وہ میری تجربہ گاہ میں موجود ہے، لیکن اسے کیسے پتہ چلے گا کہ ایسا ہوا ہے؟ وہ بولی، کمال کرتے ہو تم، وہ اپنے بھائی سے ملنے آ رہا ہے، مجھ سے اس کے بارے میں پوچھے گا، کیا جواب دوں گی؟ ویسے بھی فوجی آدمی ہے، اگر اسے شبہ ہو گیا تو میری زندگی خطرے میں پڑ جائے گی۔ نہیں مائی ڈیئر ڈاکٹر غلام، میں اپنی زندگی کیوں تباہ کروں؟ غلطی تم نے کی ہے۔ ڈاکٹر بولا، چلو سائرہ، غلطی میں نے کی ہے یا نہیں کی ہے یہ بھی تم جانتی ہو، لیکن اس وقت صورتحال تمہارے حق میں ہے۔ چلو میرے ساتھ میرے کام میں مدد کرو۔ وہ بولی کہ کیا مطلب؟ دیکھو، میں تنہا وہ نہیں کر سکتا جو میں کرنا چاہتا ہوں ابھی۔ ہمارے پاس وقت ہے۔ میجر محمود کے آنے سے پہلے اگر ہم سلطان کی لاش کو ٹھکانے لگا دیں تو بچ سکتے ہیں۔ میں تمہاری مدد چاہتا ہوں اس سلسلے میں۔
سائرہ نے پوچھا مگر کرو گے کیا؟ ڈاکٹر نے کہا اس کی لاش وین میں رکھیں گے اور اس کے بعد دریا پر لے جا کر اسے دریا میں پھینک دیں گے۔ سائرہ نے کہا گویا تم اس قتل کو خودکشی کا رنگ دینا چاہتے ہو، لیکن میں یہ نہیں کر سکوں گی۔ کچھ بھی تھا، سلطان میرا شوہر تھا، اس کی لاش کو اس طرح سے ٹھکانے لگانا۔ سائرہ، زندگی جانے والی چیز ہوتی ہے، آج نہیں تو کل چلی جائے گی، لیکن ایک بات تم بھی اپنے ذہن میں رکھو، اگر کسی طرح میری گردن پھنسی تو میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا، ڈاکٹر نے کہا۔ سائرہ اچانک بولی چلو ٹھیک ہے، میں تیار ہوں، اور اس کے بعد وہ باہر کی جانب چل پڑے۔ کوٹھی پر سناٹے کی حکمرانی تھی، لہٰذا وہ لوگ خاموشی سے یہ چھوٹا سا راستہ عبور کر کے دوسرے بنگلے میں داخل ہو گئے۔ میں بدستور ان کے پیچھے لگا ہوا تھا۔ چند ہی لمحے کے بعد وہ دونوں اس منحوس کمرے میں نظر آئے جس میں ڈاکٹر غلام کی خطرناک ایجاد سے موت کا میں شکار ہوا تھا، اور مشین کے سامنے تجربہ گاہ کے فرش پر میری لاش اب بھی بے گورو کفن پڑی ہوئی تھی۔ البتہ میں نے محسوس کیا کہ اسے دیکھ کر سائرہ کے چہرے پر غم کے آثار پیدا ہوئے، اور اس نے اپنے خوبصورت چہرے کو اپنے دونوں ہاتھوں میں چھپا لیا۔ اس کے ہونٹوں میں دبی دبی سسکیاں نکلنے لگیں اور بدن پر لرزہ طاری ہو گیا، لیکن ڈاکٹر غلام نے اسے بہت دلاسے دیے اور احساس ہوا کہ وہ وقت بہت کم رہ گیا ہے، اس مختصر وقت میں انہیں سب کچھ کر لینا ہے۔ چنانچہ تھوڑی دیر کے بعد لاش کو گیراج تک لایا گیا اور اسے وین میں رکھ کر وین کو ڈاکٹر غلام نے ڈرائیو کرنا شروع کر دیا۔ سائرہ اس کے قریب بیٹھی ہوئی تھی اور میں اپنی لاش کے پاس بیٹھا اپنا ماتم کر رہا تھا۔ وین کا سفر دریا پر ختم ہوا اور ڈاکٹر غلام نے دریا کے کنارے وین روک دی۔ اس کے بعد وہ دونوں میرے مردہ جسم کو سنبھالے دریا کے کنارے کی طرف جانے لگے، جہاں تیز بہاؤ کے ساتھ دریا برق رفتاری کے ساتھ اپنی منزل کا سفر طے کر رہا تھا، اور تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے میری لاش کو دریا کے پانی میں اچھال دیا۔ ایک چھپاکا سنائی دیا اور اس کے ساتھ ہی میرا جسم، میرا جسم بڑی بڑی موجوں کی آغوش میں روپوش ہو گیا۔ ڈاکٹر غلام نے مطمئن لہجے میں کہا چلو چھٹی ہوئی، آؤ اب واپس چلیں۔ تھوڑی دیر کے بعد واپسی کا سفر شروع ہو گیا۔ ابھی میجر محمود کے آنے میں کافی وقت تھا، چنانچہ وہ دونوں عقبی زینے سے گزرتے ہوئے عمارت میں آ گئے اور چند لمحوں کے بعد وہ تجربہ گاہ میں داخل ہو گئے۔ میں نے سائرہ کے چہرے پر ایک عجیب سا احساس دیکھا۔ نہ جانے کیوں مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے سائرہ کچھ گہری سوچ میں ڈوبی ہوئی ہے۔ حالانکہ پہلے اس کا موڈ کافی مختلف تھا، لیکن اب اس نے موڈ بدلتے ہوئے کہا مجھے اپنی اس خطرناک مشین کو دکھاؤ اور میں اس کے چہرے کو بھی دیکھنا چاہتی ہوں۔ سائرہ اس طرح تبدیل ہو گئی تھی کہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے وہ اپنے شوہر کی موت کا ماتم کر رہی ہو۔ اچانک ہی ڈاکٹر غلام نے پرخیال انداز میں اسے دیکھتے ہوئے کہا تم نہیں جانتی یا تم بھول گئی ہو کہ اس وقت ہمارے پاس بالکل وقت نہیں ہے، میجر محمود پہنچنے والا ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس کے آنے سے پہلے یہ سارے کام ختم ہو جائیں۔ سائرہ کہنے لگی میں سمجھی نہیں کہ اب کون سا کام باقی رہ گیا ہے۔ وہ بولا خودکشی کی اس کہانی میں حقیقت کا رنگ بھرنا باقی ہے، دوسرا یہ کہ اس خودکشی کی کوئی وجہ بھی سمجھ نہیں آتی۔ ایسی صورت میں ظاہر ہے کہ پولیس کو مطمئن نہیں کیا جا سکے گا۔ بات میجر محمود کی ہے، وہ صاحب اختیار ہے اور کسی بھی طرح اس واردات کا پتہ لگانے کی کوشش کرے گا۔ اگر لاش مل گئی تو پوسٹ مارٹم بھی ضرور ہوگا اور یہ حقیقت بھی پتہ چل جائے گی کہ وہ دریا میں غرق ہونے سے پہلے مر چکا تھا۔ اس کے بعد حالات کیا رخ اختیار کریں گے اس کا تمہیں اندازہ ہے۔ بہرحال اگر تم اپنے آپ کو اس سے بالا تر رکھنا چاہتی ہو تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ تم عمل کرو۔ وہ بولی کیسا عمل؟ کیا کہہ رہے ہو تم؟ ایک دفعہ تم نے مجھے بتایا تھا کہ تم ہر طرح کی تحریر بڑی آسانی سے نقل کر لیتی ہو اور کسی بھی طرح کوئی اس میں شک نہیں کر سکتا۔ ڈاکٹر غلام خود بھی چالاک آدمی تھا اور اس وقت وہ دو شاعر اپنا اپنا فن دکھا رہے تھے۔ سائرہ نے کہا ہاں، یہ حقیقت ہے کہ میں اس سلسلے میں اچھے سے اچھے لکھائی شناس کو دھوکہ دے سکتی ہوں۔ ڈاکٹر نے کہا بالکل ٹھیک، تم ایک خط سلطان کی طرف سے تحریر کرو گی اور اس خط کی تحریر نہ صرف میجر محمود کو بلکہ پولیس کو بھی مطمئن کر دے گی۔ ہو سکتا ہے کہ ہم دونوں بچ جائیں۔ اصل میں ہمیں یہ اظہار کرنا ہوگا کہ کس طرح سلطان کو میرے اور تمہارے درمیان تعلقات کا علم ہو گیا تھا، اور پھر وہ تمہیں میرے ساتھ قابل اعتراض حالت میں دیکھ کر اپنے ہوش و حواس پر قابو نہیں رکھ سکا اور اپنی بیوی کی بے وفائی کے غم نے اس کی جان لے لی تھی۔ اس طرح قصہ بڑی آسانی سے ختم ہو جائے گا اور پولیس کو اس تحریر کو راز میں رکھنے پر بڑی مشکل سے آمادہ کیا جاتا ہے۔ سائرہ ٹریپ ہو گئی۔ اس نے پرخیال انداز میں گردن ہلائی اور رک کر بولی لیکن اس طرح تو میں بدنام ہو جاتی ہوں۔ ڈاکٹر نے کہا تم یہ نہیں سوچ رہی ڈارلنگ کہ میں بھی باقاعدہ اس برائی میں ملوث ہو رہا ہوں، میں نے تم کو اپنے آپ سے ہٹا کر نہیں سوچا۔ وہ بولی کیا بدنامی پھر بھی نہ ہوگی؟ ڈاکٹر کہنے لگا اس کے لیے پولیس کا منہ بند کر دیا جائے گا، لیکن ہمیں اس کے علاوہ کوئی اور تدبیر سمجھ میں نہیں آتی۔ سائرہ نے کہا میں کسی کو اس طرح اپنی یہ داستان نہیں سنا سکتی۔ ڈاکٹر نے کہا تمہاری مرضی ہے، تمہارے ذہن میں کوئی منصوبہ ہو تو بتاؤ،
لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت اس سے بہتر منصوبہ اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ سائرہ کا موڈ اچانک بدل گیا اور بولی، بکواس بند کرو، میں تم پر لعنت بھیجتی ہوں اور تمہارے اس شرمناک تجویز پر بھی۔ تم میرے شوہر کے قاتل ہو اور میں تم سے شدید نفرت کرتی ہوں۔ حقیقت کو اچھی طرح ذہن نشین کر لو کہ میں لوگوں کو اپنے بارے میں اوٹ پٹانگ باتیں کرنے کا موقع نہیں دے سکتی، اور اس کے ساتھ اب یہ بات بھی یاد رکھنا کہ اپنے جس گھناؤنے مقصد کی خاطر تم نے سلطان کی جان لی ہے، اس میں تمہیں زندگی بھر کامیابی حاصل نہیں ہوگی۔ میں اگر مر بھی جاؤں تو تم میرے وجود کو اپنے ناپاک ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ سائرہ کے ان الفاظ پر ڈاکٹر غلام کا چہرہ تصویر حیرت بن گیا۔ وہ کہنے لگا، کیا تم واقعی پاگل ہو گئی ہو سائرہ؟ اندازہ کر رہی ہو جو کچھ کہہ رہی ہو؟ اس کے جواب میں مجھے کیا کہنا چاہیے؟ میرا خیال ہے کہ تمہارا ذہن اس وقت سوچنے سمجھنے کے قابل نہیں ہے۔ تم اپنے آپ کو بھی بھول گئی اور مجھے بھی۔ وہ بولی، بکواس بند کرو شیطان کے بچے، تم میرے شوہر کے قاتل ہو، میں تمہارے ناپاک وجود پر تھوکتی ہوں۔ اس نے سچ مچ جا کر غلام کے سیاہ شیطانی چہرے پر تھوک دیا اور ڈاکٹر نے سائرہ پر حملہ کرنے کی کوشش کی، لیکن سائرہ نے پھرتی سے چند قدم پیچھے ہٹ کر میز پر رکھی ہوئی لوہے کی ایک مضبوط اور وزنی راڈ اٹھا لی، غالباً کسی خاص مقصد کے لیے استعمال کی جاتی ہوگی، اور پھر میں نے اس راڈ کو ڈاکٹر کی کھوپڑی پر برستے دیکھا۔ سائرہ جیسے دیوانی ہو رہی تھی، اس کے دونوں ہاتھ تیزی سے حرکت کر رہے تھے اور ڈاکٹر کے سر سے بہنے والے خون کی دھاریں اس کے لباس سے گزرتی ہوئی تجربہ گاہ کے فرش پر گر رہی تھیں۔ یہ سب کچھ اس قدر اجلت اور تیزی سے ہوا تھا کہ ڈاکٹر غلام مدافعت بھی نہیں کر سکا۔ اس کا بھیجا دماغ سے باہر آ گیا اور چند ہی لمحوں میں اس کی روح اس کے ناپاک وجود سے پرواز کر گئی۔ سائرہ کی آنکھوں میں شدید غیظ و غضب کے شعلے بھڑک رہے تھے۔ کچھ دیر کے تک وہ اسے کسی بپھری ہوئی شیرنی کی طرح دیکھتی رہی، لیکن پھر اسے ہوش آ گیا۔ وہ ایک تجربہ کار قاتل ثابت ہو رہی تھی۔ اس نے اس سلاخ پر سے اپنی انگلیوں کے نشانات مٹائے اور اس کے بعد تجربہ گاہ کے کمرے سے باہر نکل گئی۔ اب یہاں ڈاکٹر کی لاش پڑی ہوئی تھی۔ میں خود بھی سائرہ کے ساتھ اس جگہ سے نکل آیا۔ میں کیا کرتا؟ کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ آخر کار میں سائرہ کی خوابگاہ میں داخل ہو گیا۔ یہ خوابگاہ میرے لیے اجنبی نہیں تھی۔ سائرہ اور ڈاکٹر غلام کے درمیان ہونے والے ڈائلاگ سے میں یہ اندازہ لگا رہا تھا کہ میری لا علمی میں سائرہ اور ڈاکٹر غلام کے تعلقات کس نہج پر پہنچے ہوئے تھے اور صورتحال کیا تھی، لیکن سچی بات یہ ہے کہ کوئی صحیح فیصلہ کرنا میرے لیے مشکل ہو رہا تھا۔ ڈاکٹر غلام تو خیر چند ہی لمحوں کے بعد قدرت کے عتاب کا شکار ہو گیا تھا، یعنی جیسی کرنی ویسی بھرنی والا معاملہ، لیکن میں کافی مشکل میں مبتلا تھا۔ ایک دیدہ ور کی حیثیت سے میں جو کچھ دیکھ رہا تھا وہ میرے لیے ناقابل یقین تھا۔ مجھے یہ احساس ہو رہا تھا کہ میرا وجود تجربے کی نظر ہو گیا، کہیں ایسا نہ ہو کہ اب میں بے روح بدن کو دوبارہ کبھی نہ حاصل کر سکوں۔ بہرحال پہلے اس مسئلے سے نمٹ لیا جائے۔ اپنی خوابگاہ میں آ کر سائرہ کا سارا غیظ و غضب کافور ہو گیا۔ وہ پے در پے ہونے والے واقعات سے بری طرح پریشان اور خوفزدہ نظر آ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر خوف و دہشت کے گہرے سائے لہرا رہے تھے۔ فرط جوش میں اس نے ڈاکٹر غلام کو جہنم رسید تو کر دیا تھا، لیکن اب قتل اور اس کے انجام سے اس کی حالت بری ہو رہی تھی۔ بہرحال وہ ڈاکٹر کے جرم میں برابر کی شریک تھی اور میری موت کی ذمہ دار بھی، لیکن سلطان کی حیثیت سے میرے دل میں اس کے لیے اپنائیت اور محبت کا جذبہ بھی تھا۔ پھر اچانک ہی میں نے اپنے کانوں میں اطلاعی گھنٹی کی آواز سنی۔ میں سمجھ گیا کہ گھنٹی بجانے والا میجر محمود کے علاوہ اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ سائرہ نے بھی اپنے آپ کو سنبھالا اور باہر جا کر دیکھا تو میرے خیال کی بھی تصدیق ہو گئی۔ ایک لمبا چوڑا جوان سامنے کھڑا تھا اور یہ میجر محمود تھا، سلطان کا بھائی۔ سلطان کے وجود میں رہ کر وہ بھی شاید میرے لیے قابل محبت ہوتا، لیکن اب میری روح تھی، گویا اس پر بھی سلطان کا تسلط تھا، لیکن بات آدھی آدھی تھی۔ سائرہ نے اپنے آپ کو سنبھال لیا تھا اور میجر محمود سے باتیں کرتی ہوئی اپنی خوابگاہ میں آ گئی تھی۔ میں نے دیکھا کہ اس کے چہرے پر خوف اور گھبراہٹ کے لہراتے ہوئے سائے اب کافی حد تک دھندلا چکے تھے۔ اس نے اپنے ذہن پر قابو پا لیا تھا۔ ایک رات میں دوہرا قتل، جس میں سے ایک کی ذمہ داری خود بھی برداشت کر لینا کسی معمولی عورت کے بس کا کام نہیں تھا۔ اس نے میجر محمود کو کہا، تم بیٹھو ڈیئر، میں تمہارے لیے کافی تیار کر کے لاتی ہوں۔ دراصل سرد راتوں میں ملازموں کو پریشان کرنا اچھا نہیں لگتا، بیٹھو پلیز۔ کوئی بات نہیں، بھائی جان کہاں ہیں؟ محمود نے چونک کر پوچھا۔ وہ بولی، وہ غالباً اپنے کسی دوست کے پاس جانے کی بات کر رہے تھے۔ ان کے یہ دوست پڑوس میں سامنے والے بنگلے میں رہتے ہیں۔ پہلے تم کبھی ڈاکٹر غلام سے ملے ہو؟ وہ بولا، ہاں، لیکن بہت وقت ہو گیا ہے، بھائی جان اتنی دیر تو گھر سے باہر نہیں رہتے۔ وہ بولی، آج کل ڈاکٹر غلام کے ساتھ کافی نشستیں ہو رہی ہیں ان کی، میرے پوچھنے پر بھی انہوں نے کچھ نہیں بتایا۔ نہ جانے دونوں مل کر کیا کر رہے ہیں، کہہ رہے تھے کہ ہو سکتا ہے کہ رات ڈاکٹر غلام کے ساتھ ہی گزر جائے اور میری تم سے صبح ناشتے پر ملاقات ہو۔ میجر محمود خاموش ہو گیا، لیکن اس کے چہرے پر حیرت کے نقوش تھے۔ جبکہ سائرہ باہر نکل گئی تھی،
میں یہیں رکا رہا۔ میجر محمود کے بارے میں جاننا چاہتا تھا کہ وہ کس طرح کا انسان ہے۔ بہرحال تھوڑی دیر کے بعد سائرہ کافی تیار کر کے لے آئی۔ کافی پینے کے بعد وہ کافی دیر تک ادھر ادھر کی گفتگو میں مصروف رہے۔ پھر سائرہ نے کہا، میرا خیال ہے کہ تم تھکے ہوئے ہو محمود، آرام کرو، میں تمہیں تمہاری خوابگاہ میں پہنچا دوں۔ اور پھر وہ محمود کو لے کر ایک دوسری خوابگاہ پر پہنچ گئی۔ دروازے پر رک کر اس نے اسے خدا حافظ کہا اور واپس پلٹ پڑی۔ لیکن اب میں نے اس کے چہرے پر انتہائی خوف اور گھبراہٹ کے آثار دیکھے۔ اپنے کمرے میں پہنچ کر وہ لیٹنے کے بجائے ٹہلنے لگی تھی۔ غالباً وہ اپنے ذہن کو پریشانی سے نجات حاصل کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ کوئی آدھا گھنٹہ اس طرح گزر گیا۔ اچانک ہی میں نے سائرہ کی آنکھوں میں چمک دیکھی۔ یہ اس بات کا ثبوت تھا کہ وہ کسی خاص فیصلے پر پہنچ گئی ہے، اور اسی فیصلے کے تحت وہ باہر نکل آئی، اور اس کے بعد وہ میرے متعلق کمرے میں داخل ہو گئی۔ فرصت کے اوقات میں جب سائرہ موجود نہیں ہوتی تھی تو سلطان اس کمرے میں بیٹھ کر کتابوں کا مطالعہ کرتا رہتا تھا۔ میں اس وقت چونکہ سلطان ہی کے وجود میں رہ کر سوچ رہا تھا، چاہے میری روح اپنی تھی اور میرا جسم مجھ سے چھن چکا تھا۔ سلطان مجھ پر مسلط تھا اور میں زندگی کے انتہائی انوکھے تجربے سے دوچار ہو رہا تھا۔ مقبرہ ہوٹل میں جو کچھ میرے ساتھ بیتی تھی اور جس طرح مرشد نے مجھے یہاں پہنچایا تھا، اس کا تمام تر حال مرشد جانتے ہوں گے، لیکن میں اس وقت جن حالات سے گزرا تھا وہ میرے لیے انتہائی سنسنی خیز تھے۔ بہرحال سلطان کی لکھنے کی میز اس جگہ تھی، اور پڑھنے کے ساتھ ساتھ میں اور وہ لکھنے کا کام بھی کرتے تھے۔ سائرہ نے اندر داخل ہو کر روشنی کی اور لکھنے کی میز پر پہنچ کر کرسی پر بیٹھ گئی۔ پھر اس نے میز کی دراز کھول کر اس میں سے میرا رائٹنگ پیڈ نکالا اور اس پر باقاعدہ تحریر کرنے لگی۔ خط کا مضمون کچھ اس طرح تھا: پیاری سائرہ، شروع میں نے تمہاری بات کو زیادہ اہمیت نہیں دی تھی کہ تم ڈاکٹر غلام کو اپنے قریب آنے کا موقع دینا چاہتی ہو، کیونکہ میرے خیال میں تم اس قدر گھٹیا ذوق کی مالک نہیں ہو سکتی تھی کہ غلام جیسے آدمیوں کو تفریحاً ہی صحیح منہ لگانے کی کوشش کرو۔ لیکن آج جب تم نے بتایا کہ میری غیر موجودگی سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے اس نے تم پر مجرمانہ حملہ کیا ہے، تو اس انکشاف پر میرا خون بری طرح کھولنے لگا۔ یقین کرو، اگر وہ بدماش شیطان شخص اس وقت کمرے میں موجود ہوتا تو میں اسی وقت اسے گولی مار دیتا، لیکن اس وقت وہ کہاں گیا ہوا تھا، اس لیے مجھے مجبوراً اس کا انتظار کرنا پڑا۔ اگرچہ میں نے تم سے وعدہ کر لیا تھا کہ اس سلسلے میں اس سے جھگڑا کرنے کے بجائے معاف کر دینے میں اتفاق کروں گا، کیونکہ بات بڑھنے کی صورت میں تمہاری بدنامی یقینی تھی۔ لیکن پچھلی رات کو جب میں اس سے ملنے گیا اور اسے اس کے گھناؤنے جرم کی شرمناک کہانی سنائی تو شرمندہ ہونے کے بجائے انتہائی ڈٹھائی سے اس نے جواب دیا کہ اس سلسلے میں مجھے اس سے خواہ مخواہ ناراض نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ جو کچھ ہوا اس میں تنہا اس کے ارادے کو دخل نہیں بلکہ سائرہ کا بھی برابر کا دخل تھا۔ تم خود سوچو، سائرہ اس کے منہ سے اس قدر شرمناک باتیں سن کر مجھ پر کیا گزری ہوگی۔ لیکن جب میرا جوش دھیما پڑا تو میں نے اپنی آنکھوں کے سامنے جیل کی آہنی سلاخیں اور پھانسی کا پھندا لہراتا ہوا دیکھا۔ میں قاتل ہوں سائرہ، اور میں نے جان بوجھ کر ایک شخص کا قتل کیا ہے۔ میں جانتا ہوں کہ عدالت قتل کے جرم میں میرے لیے سزائے موت تجویز کرے گی۔ میں موت سے نہیں ڈرتا، لیکن وقت سے پہلے جو رسوائی برداشت کرنا پڑے گی اس کا تصور بھی میرے لیے محال ہے۔ لہٰذا میں نے فیصلہ کیا ہے کہ اس سے پہلے پولیس مجھے ڈاکٹر غلام کے جرم میں گرفتار کرے اور میرے دشمن مجھ پر کہہ لگائیں، میں اپنے آپ کو موت کے حوالے کر دوں۔ میرے پاس کوئی اور حل نہیں ہے۔ بہرحال میں جانتا ہوں کہ موت کو کس طرح گلے لگایا جا سکتا ہے۔ میں نے طے کیا ہے کہ ایک مخصوص دوا کی مقدار اپنے معدے میں اتار کر جو مجھے لمحوں میں زندگی سے محروم کر دے گی، میں دریا میں چھلانگ لگا دوں گا۔ اس طرح ظاہر ہے کہ جلد میری زندگی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ مجھے معاف کر دینا سائرہ، تمہارا سلطان۔ خط کا مضمون مکمل کر کے اس نے اپنی تحریر کا مقابلہ سلطان کی لکھی ہوئی تحریر سے کیا۔ دونوں تحریریں اگرچہ ملتی جلتی ضرور تھیں، تاہم اس میں فرق تھا۔ سائرہ نے سر کو منفی حرکت دی اور خوب غور سے میری لکھی ہوئی تحریر کا مشاہدہ کرنے لگی۔ صاف ظاہر تھا کہ وہ الفاظ کی بناوٹ کو ذہن نشین کرنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن کسی باریک بین شخص کی نظروں میں دھول جھونکنا اتنا آسان نہیں تھا۔ لہٰذا وہ تیسری کوشش میں مصروف ہو گئی۔ اس مرتبہ میری اور اس کی تحریر میں برائے نام فرق موجود تھا۔ سائرہ نے اس کام سے فارغ ہو کر اطمینان کی سانس لی۔ ٹھیک اسی وقت لائبریری کے دروازے میں میجر محمود کا چہرہ نظر آیا، جسے دیکھ کر سائرہ گھبرا گئی۔ لیکن اس سے پہلے کہ میجر اس کے پاس آ پہنچتا، سارے کاغذات نیست و نابود ہو چکے تھے۔ البتہ اصلی خط کو اس نے نہایت پھرتی اور ہوشیاری سے اپنے لباس میں پوشیدہ کر لیا تھا۔ میجر محمود نہ جانے کیوں اسے بڑی گہری نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ اس نے سادہ سے لہجے میں کہا، آپ کچھ پریشان نظر آ رہی ہیں بھابھی، کیا بات ہے؟ نہیں تو، سائرہ خود کو سنبھال کر بولی، ایک چیز تلاش کر رہی تھی، تم کیسے چلے آئے؟ وہ بولا، نیند نہیں آ رہی تھی بھابھی،
سوچا لائبریری میں جا کر کوئی کتاب نکال لوں۔ اس طرف آیا تو کمرے میں روشنی نظر آئی، چنانچہ میں سمجھ گیا کہ اس وقت آپ موجود ہوں گی، کیونکہ بھائی جان تو ڈاکٹر غلام کی تجربہ گاہ میں ہیں۔ سائرہ بولی، اوہ ٹھیک ہے، میرا خیال ہے کہ یہاں تمہیں اپنے کام کی بے شمار کتابیں مل جائیں گی۔ وہ بولا، میں جانتا ہوں بھائی جان کے اور میرے ذوق میں کچھ زیادہ فرق نہیں۔ میجر مسکرایا اور پھر آگے بڑھ کر اس نے شیلف میں کتابوں کو دیکھنا شروع کر دیا۔ اس کے بعد ایک کتاب نکالی اور بولا، اگر آپ کو اعتراض نہ ہو تو کچھ دیر اس جگہ بیٹھ جاؤں۔ وہ بولی، ارے مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے، لیکن تم آرام نہیں کرو گے؟ وہ بولا، نہیں بھابھی، نیند نہیں آ رہی، پتہ نہیں کیوں۔ وہ بولی، ٹھیک ہے، تم چاہو تو اپنے بستر میں لیٹ کر کتاب بھی پڑھ سکتے ہو۔ وہ بولا، وہ تو ٹھیک ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ فوجی آدمی ہوں، ہر چیز کا ایک اصول ہوتا ہے، مطالعے کا لطف مطالعے کے کمرے میں ہی آتا ہے۔ وہ بولی، عجیب آدمی ہو، چلو ٹھیک ہے، تمہاری مرضی، اچھا اب چلتی ہوں۔ وہ بولا، ٹھیک ہے بھابھی، پلیز آپ میری اس بدتمیزی کو محسوس نہ کیجیے گا۔ سائرہ اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی۔ میں ایک خاموش تماشائی کی حیثیت سے ہر کردار کے پیچھے لگا پھر رہا تھا۔ اصل میں پہلے تو وہ جو مصیبت مجھ پر نازل ہو گئی تھی، دوسری بات یہ کہ سارے معاملات اس قدر دلچسپ تھے، اور یہ بات میں اس عالم میں بھی نہیں بھولا تھا کہ مجھے یہ سب کچھ دکھایا جا رہا ہے۔ چنانچہ میرا تجسس اور دلچسپی انتہا کو پہنچی ہوئی تھی، اور میں ہر چیز کو بالکل اندر سے جان لینے کا خواہش مند تھا۔ سائرہ کے چہرے پر اب بھی الجھن کے نقوش تھے، اور وہ تیز ٹٹولنے والے نظروں سے میجر محمود کو دیکھتی ہوئی دروازے سے باہر نکل گئی تھی۔ میں نے ایک لمحے کا فیصلہ کیا، وہ تو اب اپنی خوابگاہ میں ہی جائے گی۔ میجر محمود یہاں اتفاقیہ طور پر آیا ہے، یا پھر اس کے ذہن میں کوئی تجسس جاگ اٹھا ہے، اس کا اندازہ لگانا اس وقت زیادہ بہتر رہے گا۔ چنانچہ میں وہیں رک گیا اور میجر محمود کا جائزہ لینے لگا۔ میجر محمود کے اس کے جانے کے بعد خاصی دیر تک میز کی مکفل دراز کی طرف دیکھتا رہا۔ اس کی آنکھوں میں تیز چمک تھی اور چہرے پر سوچ کے گہرے سائے لہرا رہے تھے۔ پتہ نہیں کیا صورتحال تھی، لیکن مجھے اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ شک میں مبتلا ہو گیا ہے۔ اب یہ نہیں پتا کہ وہ اس کے بعد کیا عمل کرے گا۔ میں بھی ساری بھاگ دوڑ سے تھکن محسوس کر رہا تھا، روح بھی تھک جاتی ہے۔ یہ تجربہ میں پہلی بار کر رہا تھا۔ ایک خالی کرسی پر بیٹھ کر میں اپنے پراسرار وجود کے بارے میں سوچنے لگا۔ یہ پراسرار وجود میرا روحانی وجود تھا۔ اپنے مادی وجود کی لاش میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی تھی، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میرے مادی جسم کی موت کے بعد میری روحانی وجود کی کیا حیثیت رہے گی۔ میں نے انوکھا تجربہ کیا تھا۔ ایک طے شدہ روایت تھی کہ انسان کی روح اس کی موت کے بعد عالم بالا کی جانب پرواز کرتی ہے۔ پھر میں آخر میں اپنے روحانی وجود کے ساتھ اس دنیا میں کیوں موجود تھا؟ میرے سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں میرے روحانی جسم کے ساتھ موجود تھیں، اور میں اپنی مرضی سے فضا میں تیرتا ہوا ایک جگہ سے دوسری جگہ آسانی سے منتقل ہو سکتا تھا۔ دوسرے الفاظ میں یہ کہنا چاہیے کہ میری اب کی اور پہلی حالت میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی تھی، سوائے اس کے کہ ڈاکٹر غلام کے شیطانی تجربے سے دوچار ہونے کے بعد میں اپنے مادی جسم سے محروم ہو گیا تھا، اور انسانی عقل کوشش کے باوجود مجھے دیکھنے میں کامیاب نہیں ہو سکتی تھی۔ میجر محمود میری موجودگی سے بے خبر بدستور کتاب کے مطالعے میں مصروف تھا۔ اگرچہ رات کے 2 بج چکے تھے، لیکن اس کے باوجود نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ 3 بجے اس نے دیوار پر لگی گھڑی پر نظر ڈالی اور پھر مطالعہ گاہ کی روشنی گل کر کے دروازے سے باہر نکل گیا۔ میری بھی اب یہاں موجودگی بیکار تھی۔ یہاں ٹھہر کر اکتاہٹ کے سوا کچھ حاصل نہیں ہو سکتا تھا۔ چنانچہ میں بھی کمرے سے باہر نکلا اور محمود کے پیچھے پیچھے چل پڑا۔ کوریڈور سے گزرتے ہوئے ایک لمحے کے لیے میں سائرہ کے سامنے کے کمرے میں رکا۔ اس کی روشنی کب کی گل ہو چکی تھی اور وہ یقینی طور پر سو رہی تھی۔ سائرہ کی اس وقت کی نیند اس بات کا ثبوت تھی کہ اس نے تمام پریشان کن خیالات کو ذہن سے نکال دیا ہے۔ میرے نام لکھے ہوئے خط کو دروازے پر لگے ہوئے لیٹر باکس میں ڈال چکی ہے، اور اس کی نقول کے بارے میں اسے اطمینان ہے کہ وہ مکفل ہے۔ وہ جب چاہے گی انہیں وہاں سے نکال کر ضائع کر دے گی۔ میں اپنے خیالات میں ڈوبا ہوا لان کی شبنم سے بھیگی ہوئی گھاس پر ٹہل رہا تھا۔ سردی اس رات خوب ہو رہی تھی، لیکن سردی یا گرمی کا احساس میرے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتا تھا، کیونکہ میرا جسم نہیں تھا۔ رات دبے پاؤں گزرتی رہی، یہاں تک کہ زمین پر صبح کی روشنی اتر آئی اور میں دوبارہ اندر آ گیا۔ سائرہ ابھی تک سو رہی تھی۔ میجر محمود بھی بیدار نہیں ہوا تھا۔ دونوں اس دنیا میں تھے جن سے میرا رابطہ ٹوٹ چکا تھا۔ میں ان پر ظاہر ہونا چاہتا تھا، میں ان سے مل کر صورتحال کا جائزہ لینا چاہتا تھا، جبکہ بے کسی میں تو اپنی آواز تک کسی کو سنا نہیں سکتا تھا۔ ایسے ہی منحوس لمحات طاری ہو گئے تھے مجھ پر۔ کیا عجیب صورتحال تھی! ذرا غور تو کیجئے کہ انسان پر ایسی بیتے تو کیا ہوگا۔ وقت آگے بڑھتا رہا۔ کوٹھی کے معاملات آہستہ آہستہ جاری ہو گئے۔ چند ملازم بھی تھے جو اپنے کاموں میں مصروف تھے۔ پھر اچانک میری نظریں سامنے پڑیں اور میں نے ایک شخص کو دیکھا۔ وہی سلطان کی حیثیت سے
میں نے اسے فوراً پہچان لیا۔ یہ ہمارا پڑوسی ڈاکٹر تھا جو ہماری رہائشگاہ سے کافی فاصلے پر رہتا تھا۔ یہ ڈاکٹر خیال تھا اور بڑی اچھی شخصیت کا مالک تھا۔ اسے ہر روز صبح سویرے بستر سے نکل کر ہوا خوری کی عادت تھی اور وہ بہت دور تک ہوا خوری کے لیے نکل جایا کرتا تھا۔ اس وقت ڈاکٹر خیال بہت پریشان اور بے چین نظر آ رہا تھا۔ میں اس کی پریشانی کی وجہ تو نہیں سمجھ سکا، لیکن اسے اپنی کوٹھی کی طرف آتے دیکھ کر مجھے یہ احساس ہوا کہ وہ بہت اہم خبر لے کر آیا ہے۔ کچھ ہی لمحوں کے بعد وہ میرے پاس سے گزرتا ہوا برآمدے کی طرف بڑھ گیا۔ برآمدے کی طرف سے گزرتے ہوئے ملازم نے اسے دیکھ کر ادب سے سلام کیا اور ڈاکٹر خیال سر کی جنبش سے سلام کا جواب دیتا ہوا تیزی کے ساتھ اس کے اور قریب پہنچ گیا۔ تمہارا نام عبد الکریم ہے نا؟ یہ بتاؤ سلطان صاحب کہاں ہیں؟ اس نے کہا پتہ نہیں صاحب، اپنے بیڈ روم میں ہوں گے، آپ کچھ زیادہ ہی پریشان نظر آ رہے ہیں۔ اس نے کہا کہ میں سلطان کی لاش دیکھ کر آ رہا ہوں، مسز سلطان کو فوراً اس کی اطلاع دو۔ ملازم کی جو بھی حالت ہوئی ہوگی اس کا اندازہ بخوبی لگایا جا سکتا ہے۔ چنانچہ اس نے فوری طور پر دوڑ لگائی اور چند ہی لمحوں کے بعد یہ خبر پوری کوٹھی میں پھیل گئی۔ ملازموں کی طرح میجر بھی ذرا دیر کے لیے بے حس و حرکت ہو گیا تھا۔ رہی سائرہ تو اس نے اس وقت کچھ ایسی اداکاری کا مظاہرہ کیا کہ میں دل ہی دل میں داد دینے لگا۔ کمال کی بات ہے، ہر عورت اداکار ہوتی ہے اور ضرورت پڑنے پر ایسی شاندار اداکاری کرتی ہے کہ دیکھنے والے دیکھتے رہ جائیں۔ میری حیرت انگیز پراسرار موت کے واقعات طویل سے طویل تر ہوتے جا رہے ہیں، اس لیے اس داستان کو مختصر کرنا زیادہ مناسب ہوگا۔ کچھ ہی دیر کے بعد سائرہ محمود میرا پرانا خدمتگار ڈاکٹر خیال کی رہبری میں میری لاش کے قریب نظر آئے۔ لاش اس وقت دریا کے بالکل کنارے پر تھی۔ غالباً کسی موج نے اسے لا پھینکا تھا۔ سائرہ میرا ملازم ایک شیخ کے ساتھ میرے جسم سے لپٹ گئے۔ میجر محمود ادھر ہی کھڑا ہوا شدت غم سے اپنا نچلا ہونٹ چبا رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں اگرچہ آنسو نہیں تھے، لیکن ان میں رقص کرتی ہوئی غم کی پرچھائیاں اور ویرانیوں کے سائے اس بات کا ناقابل تردید ثبوت تھے کہ میری لاش دیکھ کر اسے شدید صدمہ ہوا ہے۔ کیوں نہ ہوتا، آخر میرا بھائی تھا۔ کچھ دیر بعد وہ میری لاش کو اٹھا کر عمارت میں لے آئے۔ میں بالکل اپنی لاش کے قریب موجود تھا اور میری نگاہیں اپنے مردہ وجود پر مرکوز تھیں۔ میں سوچ رہا تھا کہ کیسی انوکھی بات ہے کہ کسی نے ایسا کبھی دیکھا ہوگا، لیکن کیا کہا جا سکتا ہے کہ ہر مرنے والے کے ساتھ یہی ہوتا ہے۔ البتہ ایک خیال میرے دل میں شدت کی لہریں پیدا کر رہا تھا۔ آج ہی کسی وقت یا زیادہ سے زیادہ کل تک میرے جسم کو منو مٹی کے نیچے دبا دیا جائے گا اور میری روح اپنے جسم کے بغیر نہ جانے کب تک اس لامحدود کائنات کی بے پناہ فضا میں تیرتی رہے گی۔ نہ جانے کیا بات تھی کہ میرے جسم اور میری روح کی علیحدگی کے باوجود اسے آسمان کی وسعتوں سے دور ہی رکھا گیا تھا۔ کہیں ایسا تو نہیں تھا کہ مجھے کسی گناہ کی سزا دی جا رہی ہو۔ بہرحال میں نے سنا تھا کہ گناہ گاروں کی روحیں آوارہ بھٹکتی رہتی ہیں۔ میں نے انتہائی غور و توجہ کے ساتھ اپنے ماضی کا جائزہ لینا شروع کر دیا۔ یقیناً میں نے اپنی زندگی کسی عظیم انسان کی طرح نہیں گزاری تھی۔ بلا شبہ میرے سے بے شمار گناہ سرزد ہوئے تھے، لیکن کوئی ایسا گناہ مجھے یاد نہیں آیا جس کی پاداش میں میرے اوپر عالم بالا کے دروازے بند کر دیے جائیں۔ بہرحال یہ بات میرے لیے باعث تشویش تھی۔ زیادہ پریشان کن بات یہ تھی اس وقت میں اپنا تجزیہ نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ میں تو سلطان کے جسم میں حلول کر گیا تھا۔ یہ دوسری مصیبت تھی۔ بات اگر میری ذات کی ہوتی تو میں اپنے لیے بہت سی دعائیں مانگتا، لیکن نہ جانے یہ کیسا تجربہ تھا۔ مرشد نے مجھ پر کہ میری دنیا ہی برباد کر کے رکھ دی تھی۔ خوف و دہشت کے جو لمحات مجھ پر گزر رہے تھے، کاش آپ اس کا اندازہ لگا سکیں۔ دنیا میں رہنے والے خوفناک کہانیاں پڑھنے کے شوقین خوف کے احساس کو صرف یہی سمجھتے ہیں کہ جن بھوت پریاں ان کے عمل آپ ذرا غور کیجئے۔ کسی انسان کی روح اس کے بدن سے علیحدہ ہو گئی ہو اور اس کا جسم دوسروں کے رحم و کرم پر، تو اس پر کیا گزر سکتی ہے؟ یہی اس وقت مجھ پر گزر رہی تھی، اور اس سے زیادہ خوفناک واقعات میری زندگی میں کبھی نہیں آ سکتے تھے۔ میجر محمود ٹیلی فون کے پاس بیٹھا پولیس کو اس حادثے کی اطلاع دے رہا تھا۔ اس کام سے فارغ ہو کر اس نے پہلے میرے مینیجر اور پھر دوستوں اور پھر عزیزوں تک یہ خبر پہنچائی، اور اس کے بعد کمرے کے دروازے سے گزر کر کوریڈور میں آ گیا۔ میں نے دیکھا کہ اس کے چہرے پر رنج و غم کے علاوہ الجھنوں اور پریشانیوں کے بھی گہرے سائے لہرا رہے تھے۔ میری موت اس کے لیے غم کا سبب تو بنی ہی تھی، لیکن اس نے اسے پریشان بھی کر دیا تھا۔ فوجی آدمی تھا، سرکاری عہدیدار، لیکن اس کی عقل اس حادثے کا سبب معلوم کرنے میں ناکام تھی۔ وہ اسی لیے پریشان نظر آ رہا تھا۔ بہرحال جو واقعات اس کے ساتھ بیتے تھے اس کا میں نے بھی اندازہ لگایا تھا۔ سائرہ نے تو اس سے کہا تھا کہ میں آج کی رات ڈاکٹر غلام کے ساتھ گزاروں گا اور صبح کو ناشتے پر مجھ سے ملاقات ہوگی، لیکن اب اسے میری موت کی خبر ملی تھی اور اس نے مجھے دیکھنے کے بجائے میری لاش کو دیکھا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد لوگ جمع ہونے لگے۔
اور میری تعزیت کرنے لگے۔ اس وقت سائرہ بڑی زبردست اداکاری کر رہی تھی اور میں دیکھتے ہوئے اسے یہ سوچ رہا تھا کہ یہ عورت کس قدر مکار ہے۔ اس نے سلطان سے کبھی وفاداری نہیں کی ہوگی۔ اس کے علاوہ میجر کا چہرہ بھی مجھے یہ احساس دلا رہا تھا کہ اس کا دل سائرہ کی طرف سے صاف نہیں ہے۔ اس کے ذہن میں شکوک و شبہات کی پرچھائیاں لہراتی نظر آ رہی تھیں۔ مجھے ذہنوں کو پڑھنے کی مہارت نہیں تھی، لیکن اس سے مجھے اندازہ ہو رہا تھا کہ کم از کم محمود کا دل سائرہ کی طرف سے صاف نہیں ہے۔ دوپہر سے کچھ دیر پہلے پولیس آ گئی اور جس وقت انسپیکٹر لاش کا معائنہ کرنے میں مصروف تھا، ہمارا ملازم ایک لفافہ لیے ہوئے میجر محمود کے پاس پہنچا اور لفافہ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے بولا، یہ ابھی لیٹر بکس سے ملا ہے، اس پر کوئی پتہ نہیں لکھا ہوا، البتہ بیگم صاحبہ کا نام درج ہے، اور سرکار میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ یہ نام صاحب نے اپنے ہاتھ سے لکھا ہے۔ محمود نے لفافے پر نگاہیں دوڑائیں اور پھر وہ تیزی سے سائرہ کے کمرے کی طرف چل پڑا۔ ظاہر ہے وہ خط سائرہ کے لیے حیرت انگیز نہیں تھا، لیکن محمود کے الفاظ پر اس نے اس طرح خط کو چاک کیا تھا جیسے لفافہ ملنے سے پہلے وہ بھول کر بھی اس بارے میں سوچ نہیں سکتی تھی۔ خط کی تحریر پڑھتے ہوئے اس کے چہرے کے تاثرات پر تبدیلی رونما ہوئی۔ مضمون ختم کر کے وہ بے سود سی ہو کر مسحری کی پشت سے لگ گئی اور کپکپاتے ہاتھوں سے وہ خط میجر محمود کی جانب بڑھا دیا۔ میں نے دیکھا خط پڑھ کر میجر کی آنکھوں میں تیرتی ہوئی الجھنوں میں اور اضافہ ہو گیا۔ حیرت ہے، اس نے سرسراتی ہوئی آواز میں کہا، یقین نہیں آتا کہ یہ خط بھائی جان ہی کا لکھا ہوا ہے۔ وہ اس قسم کے آدمی نہیں تھے، مگر خیر بھابھی اگر آپ کو اعتراض نہ ہو تو میں اسے پولیس کے حوالے کر دوں۔ اب ذرا ڈاکٹر غلام کی تجربہ کار کو بھی دیکھنا پڑے گا۔ پھر وہی ہوا جو ہونا چاہیے تھا۔ اس خط کو پڑھنے کے بعد پولیس انسپیکٹر نے ڈاکٹر غلام کی لاش اس کی تجربہ گاہ سے برآمد کی اور وہ اس سے خودکشی کا کیس سمجھنے پر مجبور ہو گیا۔ ہاں، اس نے میری اور ڈاکٹر غلام کی لاشوں کا پوسٹ مارٹم کروانے کا اظہار ضرور کیا تھا، لیکن اس معاملے میں بھی کچھ آسانیاں فراہم کی گئیں، یعنی ڈاکٹر خیال کا ذاتی اثر و رسوخ اور میجر کی سرکاری اور فوجی حیثیت کام آ گئی اور وہ انسپیکٹر وہ لاش ان لوگوں کے حوالے کر دینے پر آمادہ ہو گیا۔ میں آپ کا شکر گزار ہوں انسپیکٹر، محمود نے شکر گزار لہجے میں کہا۔ دراصل بھائی جان کسی تحریر کے بعد اس واقعے کو طول دینے کی ضرورت باقی نہیں رہی، لیکن میں آپ سے ایک اور درخواست کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ برائے مہربانی اخباری نمائندوں کو اس خط کے بارے میں کچھ نہیں بتایا جائے۔ ایک معزز خاتون کا نام موضوع بحث بن جائے گا اور یہ بات ہمارے خاندان کے وقار کے منافی ہوگی۔ انسپیکٹر نے کہا، ٹھیک ہے میجر صاحب، آپ اس بات کی فکر نہ کریں، بہت بہت شکریہ۔ یہ بات اگر گھر کے ملازموں سے بھی پوشیدہ رہے تو اچھا ہے، اس نے کہا۔ میں خیال رکھوں گا، تاہم مجھے اس سلسلے میں مسز سلطان کے بیان کی ضرورت ہوگی۔ میجر محمود نے کہا، بہت بہتر، لیکن اچھا ہو یہ کام کسی اور وقت کے لیے رکھ دیا جائے۔ دراصل بھابھی جان اپنے شوہر کے غم میں بری طرح نڈھال ہیں اور میرا خیال ہے کہ وہ آسانی سے بیان نہیں دے سکیں گی۔ شریف النصب انسپیکٹر نے جواب دیا، ٹھیک ہے، میں پھر کسی وقت انہیں زحمت دے دوں گا، اور میجر محمود نے اطمینان کی سانس لی۔ بظاہر بات ختم ہو گئی تھی۔ پولیس نے سلطان کی یعنی میری موت کو خودکشی کا کیس قرار دے دیا تھا اور انسپیکٹر کی مہربانی سے پوسٹ مارٹم کی رپورٹ بھی نہیں آئی، لیکن سائرہ کی بے وفائی باہر طور پر مسلم تھی۔ اس کا جعلی خط میرے علم میں تھا اور اسی طرح میجر محمود اور ڈاکٹر خیال کو میری خودکشی پر حیرت تھی، کیونکہ اپنے برسوں پرانے خیالات کی بنا پر وہ بڑے وثوق سے یہ بات کہہ سکتا تھا کہ میں ان لوگوں میں شمار نہیں کیا جا سکتا جو مایوسی یا جوش کے جذبات سے مغلوب ہو کر زندگی ختم کر دیتے ہیں۔ میرا بھائی محمود بھی میری فطرت سے واقف تھا، اسے بھی شبہ تھا کہ میں نے خودکشی کی ہوگی، لیکن لیٹر بکس سے برآمد ہونے والے اس خط کی موجودگی میں کسی طرح کے شکوک کا اظہار بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ انہوں نے مجھے یعنی میرے جسم کو زمین کے حوالے کرنے کے فیصلے کیے جانے لگے اور اس سلسلے میں تیاری ہونے لگی۔ میں دل ہی دل میں واویلا کر رہا تھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ پہلے تو میرا جسم دریا کی نظر کر دیا گیا اور اب اسے مٹی میں دبانے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں۔ بہرحال پھر تھوڑی سی تبدیلی ہوئی۔ میرا جنازہ تیار کر دیا گیا تھا تو ایک اور شخصیت ہمارے درمیان آئی۔ یہ میرا مشیر قانون تھا اور اس سے میرے بہت پرانے تعلقات تھے۔ میری وصیت کا مسودہ بھی اس نے تیار کیا تھا۔ اس کا نام بیرسٹر حیات تھا۔ بہرحال اس نے سائرہ کے سامنے مناسب الفاظ میں اظہار تعزیت کیا اور اس کے بعد میجر محمود سے مخاطب ہو کر بولا، اس وقت میرے آنے کے دو مقاصد ہیں۔ ایک تو یہ کہ میں مرحوم کے جنازے میں شرکت کرنا چاہتا ہوں، دوسری یہ کہ ان کی وصیت کے بارے میں مجھے گفتگو کرنا تھی۔ اس وقت اگرچہ تفصیلات میں نہیں جایا جا سکتا، مالی معاملات اور وراثتی گفتگو ہم پھر کسی وقت کریں گے، لیکن اس موقع پر میں تدفین کے بارے میں آپ سے کچھ کہنا چاہوں گا۔ محمود نے کہا، ضرور، کیا بھائی جان نے کسی مخصوص جگہ دفن ہونے کی خواہش ظاہر کی تھی؟
وہ بولا نہیں، آپ بڑی خوشی سے انہیں اپنی پسند کے قبرستان میں دفن کر سکتے ہیں، لیکن ان کی قبر اس طرح بند نہیں کی جائے گی جس طرح عام طور پر قبریں بند کی جاتی ہیں۔ کیا مطلب؟ میجر محمود کے علاوہ سائرہ بھی چونکے بغیر نہ رہ سکی۔ سائرہ نے کہا، میں آپ کا مطلب نہیں سمجھی۔ بیرسٹر صاحب بولے، دراصل مرحوم کے ذہن سے بچپن کا ایک واقعہ چپک کر رہ گیا تھا۔ اب سے کچھ 20-22 برس پیشتر ایک ایسے شخص کو دفن کر دیا گیا تھا جو زندہ تھا لیکن ہر انداز سے مردہ نظر آ رہا تھا۔ لیکن یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ بیرسٹر صاحب بولے، ہو سکتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے بعض لوگوں پر سکتہ طاری ہو جاتا ہے اور سکتے اور موت میں بہت معمولی سا فرق رہ جاتا ہے۔ اسے ہوشیار اور تجربہ کار ڈاکٹر کے علاوہ اور کوئی محسوس نہیں کر سکتا۔ چنانچہ یہ بھی حقیقت ہے کہ اس قسم کے خوفناک حادثات رونما ہوتے رہتے ہیں۔ مرحوم سلطان کے ذہن میں خوف بیٹھ گیا تھا کہ کبھی ان کے ساتھ بھی ایسا کوئی حادثہ نہ پیش آ جائے اور بس وہ موت سے پہلے قبر میں دفن نہ کر دیے جائیں۔ لہٰذا ان کی وصیت میں یہ بات بھی شامل ہے کہ قبر کو 1 ہفتے تک پوری طرح بند نہ کیا جائے، قبر پر مٹی نہ ڈالی جائے اور پتھروں اور سلوں کے درمیان فاصلہ اس قدر ضرور رکھا جائے کہ ہوا کی آمد و رفت کا سلسلہ منقطع نہ ہو سکے۔ وہ بڑے حیران ہوئے تھے اور جیسا کہ آپ لوگوں کو اندازہ ہوگا کہ میں ان لوگوں کے بالکل قریب موجود تھا، واقعی مجھے وہ اپنی وصیت اچھی طرح یاد تھی۔ حقیقتاً میں وہی چاہتا تھا اور اس کی وجہ وہی خوف تھا، میں یعنی سلطان جس کی وضاحت ابھی بیرسٹر حیات نے کی تھی۔ لیکن سائرہ اور محمود کے چہروں پر الجھن کے سائے لہرا رہے تھے۔ کچھ لمحوں کے بعد محمود نے کہا، بڑی عجیب وصیت ہے، لیکن اس پر عمل کس طرح ہوگا بیرسٹر صاحب؟ لوگ کیا کہیں گے؟ انہوں نے کہا کہ لوگ خواہ کچھ بھی کہیں لیکن آپ کو اپنے بھائی کے وصیت پر عمل ضرور کرنا چاہیے، بہتر ہے۔ ظاہر ہے وصیت تو وصیت ہی ہوتی ہے۔ میں کمرے سے نکل کر اس جگہ پہنچا ہوں، میرے جسم کو کفن میں لپیٹنے کی تیاریاں کی جا رہی تھیں۔ میں لاش کے قریب بیٹھ کر اپنے بدن کو حسرت زدہ نگاہوں سے دیکھنے لگا۔ میرا جسم، میرا پیارا جسم میری آنکھوں کے سامنے کفن میں لپیٹا جانے والا تھا اور پھر تھوڑی دیر کے بعد لوگ اسے قبر میں اتار دیں گے اور چند ماہ کے بعد وہ گل سڑ کر مٹی کے ڈھیر میں تبدیل ہو جائے گا۔ ذرا میری اس وقت کی حالت کا اندازہ لگانے کی کوشش کیجیے۔ اپنی زندگی میں مجھے اپنے آپ سے کس قدر محبت تھی، لیکن اب میری کوئی کوشش مجھے مٹی میں گلنے سے نہیں روک سکتی تھی۔ میں نے ذرا جھک کر اپنے چہرے پر غور سے نگاہیں ڈالیں۔ بلا شبہ اب وہ مردہ ہو چکا تھا، لیکن اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ اس کی نرمی میں معمولی سی بھی تبدیلی پیدا نہیں ہوئی تھی، اور اگر کوئی انجان آدمی اس پورے بدن کو لباس میں دیکھتا تو یقیناً یہی سمجھتا کہ میں گہری نیند سو رہا ہوں۔ میں اس وقت کسی مردے کے بجائے ایک سوتا ہوا انسان نظر آ رہا تھا۔ اچانک میجر محمود وہاں کسی کام سے وہاں آیا۔ اچانک ہی اس کی نگاہیں میرے چہرے پر پڑیں اور حیرت سے دیکھتا ہی رہ گیا۔ پھر وہ ڈاکٹر خیال کے پاس پہنچا۔ اس وقت بھی اس کے چہرے پر الجھنوں کے سائے لہرا رہے تھے۔ ڈاکٹر کو رازدارانہ انداز میں ایک طرف لے جا کر اس نے کہا، ڈاکٹر صاحب، ایک سوال کرنا چاہتا ہوں میں آپ سے۔ ڈاکٹر نے کہا، جی فرمائیے، کیا آپ کو بھائی جان کی موت کا 100% یقین ہے؟ وہ بولا، کیوں نہیں، لیکن میں آپ کا مطلب نہیں سمجھا۔ ڈاکٹر بولا، معاف کیجیے گا، کیا ذرا سا بھی اس بات کا امکان نہیں کہ ہم ان کی موت کے سلسلے میں دھوکہ کھا رہے ہوں؟ اس نے کہا، بظاہر تو نہیں ہے سلطان صاحب، 100% ختم ہو چکے ہیں، ان کے جسم میں زندگی کی رمق سی بھی موجود نہیں ہے۔ اگر آپ کے ذہن میں کوئی بات ہے تو بتائیے۔ اس نے کہا، نہیں، لیکن آپ کو یقین ہے؟ آپ کمال کرتے ہیں۔ ڈاکٹر خیال بگڑنے لگا تو میجر محمود نے کہا، میں صرف یہ بات کہہ رہا ہوں ڈاکٹر صاحب کہ بھائی کا چہرہ کسی مردے کا چہرہ قطعی معلوم نہیں ہو رہا۔ میں نے ایسے بہت سے لوگ دیکھے ہیں جن کے چہروں پر کافی وقت گزرنے کے بعد معصومیت چھائی رہتی ہے، مگر بھائی کی بات کچھ اور ہے۔ اگر انہیں استعمال کے کپڑوں میں ملبوس کر کے مسحری پر لٹا دیا جائے تو دل کی دھڑکنوں کا جائزہ لیے بغیر کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ مردہ ہیں۔ اس نے کہا، ہو سکتا ہے، لیکن یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ انسان کا چہرہ اس کے اعمال کا آئینہ دار ہوتا ہے، اور میرا خیال ہے کہ یہ بات درست بھی ہے۔ آپ اس معاملے میں پریشان نہ ہوں۔ میں آپ کو ایک بار پھر یقین دلاتا ہوں کہ سلطان صاحب اس دنیا میں موجود نہیں۔ میجر محمود یہ الفاظ سن کر خاموش ہو گیا، لیکن اس کے چہرے پر الجھن کے نقوش برقرار رہے۔ میں کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ میرا بھائی۔ سلطان کا بھائی اس وقت صحیح انداز میں سوچ رہا تھا۔ اپنی موت کے بعد اب میرے لیے ایک ہی کام رہ گیا تھا کہ جہاں چاہوں چکراتا پھروں۔ اپنی موت سے پہلے بھی میں نے درجنوں لوگوں کی لاشیں دیکھی تھی، لیکن ان میں کوئی بھی لاش ایسی نہیں دیکھی تھی۔ بہرحال پھر میں دوبارہ سائرہ کے پاس پہنچ گیا، جو سیاہ ماتمی لباس اور اداس چہرے کے ساتھ اس وقت عام زندگی سے کہیں زیادہ حسین نظر آ رہی تھی، دلکش اور جاذب نظر، پریوں کے دیس کی کوئی شہزادی۔ بڑی دیر تک میں سوگوار حسن کو دیکھتا رہا، پھر دل پر ایک اور بوجھ لے کر واپس آ گیا۔ میت اس وقت دفنائی جا چکی تھی اور لوگ جنازہ اٹھانے کی تیاری کر رہے تھے۔
کچھ دیر کے بعد جنازہ قبرستان کی طرف روانہ ہو گیا تو میں بھی اس کے ساتھ ہو لیا۔ ذرا سوچئے کتنا عجیب اور حیرت انگیز تصور ہے کہ میں خود اپنے جنازے کے ساتھ قبرستان جا رہا تھا۔ قبرستان پہنچنے کے بعد میت کچی زمین پر قبر کے قریب رکھ دی گئی۔ اس سے پہلے میں اپنے جیتے جاگتے جسم کے ساتھ قبرستان آتا تھا۔ سچ پوچھئے تو اپنی آخری آرامگاہ کے لیے میں نے اس جگہ کا سوچا بھی تھا کہ اس کے گرد اونچی چار دیواری بھی ہوتی ہے، یہاں پختہ سڑکیں بھی تھیں اور پانی کا انتظام بھی، اور مردوں کی اس آبادی میں صفائی اس قدر تھی کہ زندہ لوگوں کی بہت سی بستیاں اس کے سامنے کوڑا معلوم ہوتی تھیں۔ اس قبرستان کی مٹی بہت عمدہ تھی اور اس جگہ کسی قبر کا بیٹھ جانا ناممکن تھا۔ حکومت کی طرف سے اسے کسی عظیم الشان قبرستان میں کسی بھی طبقے کے مردے کے لیے کوئی پابندی نہیں تھی۔ یہ الگ بات ہے کہ وہاں کا عملہ مردے کو دفن کرنے کے سلسلے میں اتنی بڑی رقم کا مطالبہ کرتا تھا کہ اوسط درجے کے لوگ اس قبرستان کا رخ کرنے کی کوشش نہیں کرتے تھے۔ میری قبر تیار کی جا چکی تھی۔ قبر کے کنارے پہنچ کر میں نے اسے جھانک کر دیکھا۔ حالانکہ قبر کو اندر سے کافی کشادہ رکھا گیا تھا، لیکن اس کے باوجود اسے دیکھ کر میری روح لرز کر رہ گئی۔ اس وقت میں نے پہلی بار اپنے خدا کا شکر ادا کیا کہ میری روح کو جسم کی قید و بند سے علیحدہ رکھا گیا تھا، ورنہ اگر جسم کے ساتھ ساتھ میں خود بھی اس میں دفن کر دیا جاتا تو زمین کی اس تاریک گہرائی میں نہ جانے کیا گزرتی۔ لیکن میں اپنے جسم کے ساتھ دفن ہونے سے بچ گیا تھا۔ ایک جھرجھری لے کر پیچھے ہٹ گیا اور پھر تھوڑی دیر کے بعد میرے مردہ جسم کو قبر میں اتارا جانا تھا۔ یہ منظر میرے لیے انتہائی دردناک تھا۔ لوگ مجھے مردہ سمجھ کر دفن کرنے کی کوششوں میں مصروف تھے، حالانکہ میں اپنے بے جسم و وجود کے ساتھ زندہ تھا اور اپنے دفن کرنے والوں کے بالکل قریب ایک لاش کے تکیے پر بیٹھا ہوا تھا۔ لاش کے قبر میں اتارے جانے کے بعد اسے بند کرنے کا کام شروع ہونے لگا۔ چنانچہ میں دوبارہ اٹھ کر قبر کے قریب پہنچا۔ محمود اور بیرسٹر حیات پہلے ہی وہاں موجود تھے اور اسے رکھتے ہوئے غور سے دیکھتے رہے تھے۔ میں نے دیکھا کہ قبر کو بند کرنے والی ہر سل پہلی سل سے کم از کم 2 انچ دور تھی، تاکہ ہوا کی آمد و رفت کا راستہ قبر میں بالکل صاف ہو جائے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ انوکھی وصیت سلطان نے کسی بھی مقصد کے تحت کی ہو، لیکن اس وقت اس کے جو فوائد حاصل ہو رہے تھے وہ بے مثال تھے۔ میں اپنی قبر کے قریب کھڑا حسرت زدہ نظروں سے اپنی تدفین کی کارروائی دیکھتا رہا۔ اب میرے بس میں کچھ بھی نہیں تھا، میں ان لوگوں کو روک نہیں سکتا تھا۔ ویسے ہی اتنی کہانیاں سنا دی جاتی ہیں کہ روح یہ کرتی ہے، روح وہ کرتی ہے۔ موت کے بعد انسان عجیب و غریب قوتوں کا مالک بن جاتا ہے۔ گندے وجود بھوت پریت بن جاتے ہیں، لوگوں کو تنگ کرتے ہیں، پتہ نہیں کیسے تنگ کرتے ہوں گے لوگوں کو۔ میں تو کچھ نہیں کر سکا تھا، مجھے جیتے جی قبر میں اتار دیا گیا اور میں کسی کو روک نہیں سکا تھا۔ اسی شام میں اپنی کوٹھی کے لان میں بیٹھا ایک بار پھر اپنی موجودہ حالت کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ اس طرح کی موت کے بارے میں نہ کبھی میں نے سنا تھا اور نہ ایسی حیرت انگیز اور ناقابل یقین بات میرے مطالعے میں آئی تھی۔ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ مجھے کس قسم کی موت نصیب ہوئی ہے۔ میں مر چکا تھا لیکن زندہ تھا، دیکھ سکتا تھا، سونگھ سکتا تھا، محسوس کر سکتا تھا۔ ہر جگہ آنے جانے کی آزادی تھی، جہاں چاہتا ہواؤں کے دوش پر چلا جاتا، نہ پاؤں زمین سے لگانے کی ضرورت پیش آتی، نہ آگے بڑھنے کے لیے کوئی حرکت کرنا پڑتی۔ اس کے علاوہ بھوک اور پیاس سے بھی نجات حاصل ہو چکی تھی۔ گویا صحیح معنوں میں آزادی کی زندگی تھی، لیکن اس کے باوجود یہ زندگی پسند نہیں آ رہی تھی۔ بلا کسی مقصد کے ادھر ادھر یوں ہی بھٹکتے رہنا کوئی بھی پسند نہیں کرتا۔ ہر انسان کی کوئی نہ کوئی منزل ہوتی ہے۔ اس وقت یہ احساس میرے دل میں پیدا ہوا کہ زندگی مصروف رہنے کا نام ہے۔ اگر انسان اپنے آپ کو معطل کر کے بیٹھ جائے تو وہ خود کو زندہ درگور کہہ سکتا ہے۔ زندگی کا تو مقصد ہی یہی ہے کہ وہ متحرک رہے، مسائل میں الجھی رہے۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آخر میری روح کب تک یوں ہی بھٹکتی رہے گی اور کب اسے منزل پر پہنچنا نصیب ہوگا۔ بہرحال اب ہر احساس میرے دل میں شدت سے احساس پکڑ رہا تھا کہ میں جس طرح بھی ممکن ہو اپنی منزل پالوں۔ دنیا سے ہر قسم کا رشتہ منقطع ہو جانے کے بعد بھی میں اس سے وابستہ تھا اور اس دنیا کو چھوڑنا نہیں چاہتا تھا۔ یہ مجبوری اور بے بسی کی انتہا تھی۔ پہلے میرا خیال تھا کہ میری طرح اوروں کی روحیں بھی ادھر ادھر بھٹک رہی ہوں گی اور ان سے فوراً یا تھوڑی دیر کے بعد ملاقات ہو جائے گی، لیکن اب اس بات کی بھی کوئی امید نہیں رہی تھی۔ میری موت کو تقریباً 42 گھنٹے کا عرصہ گزر چکا تھا اور اس دوران مجھے کوئی بھی روح نظر نہیں آئی تھی۔ حالانکہ ڈاکٹر غلام کی روح نے میرے سامنے اس دنیا کو خیر باد کہا تھا، اس سے ملاقات ہونے کی پوری امید تھی، لیکن شاید اسے فوراً ہی عالم بالا میں طلب کر لیا تھا، ورنہ کوئی وجہ نہیں تھی کہ میں اب تک اسے تلاش نہ کر سکتا۔ میں سوچتا رہا اور میری روح پر چھائی ہوئی اداسیاں گہری ہوتی رہیں، اور جب روح کا بوجھ ناقابل حد تک بڑھ گیا تو میں اپنی جگہ سے اٹھا اور آہستہ آہستہ کوٹھی کے بڑے پھاٹک کی طرف چل پڑا۔ کچھ دیر گھوم پھر کر دل بہلانا چاہتا تھا،
لیکن اس سے پہلے کہ میں اپنے گھر سے باہر نکلتا میں نے میجر محمود کو دیکھا۔ اس کے چہرے پر اس وقت بھی سوچ کی گہری پرچھائیاں لہرا رہی تھیں۔ وہ غالباً کہیں جانے کے لیے تیار ہو کر نکلا۔ میں نے سوچا کہ چلو کچھ وقت اس کے ساتھ گزار لیا جائے۔ چنانچہ میں میجر محمود کے ہمراہ قدم بڑھانے لگا۔ باہر نکل کر وہ میری موجودگی سے قطعی بے خبر کسی خالی ٹیکسی کی تلاش میں نگاہیں دوڑا رہا تھا۔ جلدی اسے ٹیکسی مل گئی اور میں بھی اس کے ساتھ سوار ہو گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد ٹیکسی ایک خوبصورت سی بستی میں داخل ہو رہی تھی۔ ایک جگہ ٹیکسی روک کر محمود نے ڈرائیور کو کرایہ ادا کیا اور نیچے اتر گیا۔ میں بھی اب اس کے ساتھ تھا۔ اس کے بعد ہم دونوں ایک 3 منزلہ عمارت میں داخل ہوئے۔ مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ میجر محمود یہاں کسی سے ملنے آیا ہے، چنانچہ میرے دل میں آئی کہ اسے تنہا چھوڑ کر واپس چلا جاؤں، مگر نہ جانے کیوں میں نے اپنا ارادہ بدل دیا۔ عمارت سے نکل کر آخر جاتا بھی تو کہاں؟ میجر محمود نے سیڑھیاں طے کی اور دوسری منزل کے فلیٹ کے سامنے ٹھہر کر اس نے دروازے پر دستک دی۔ جواب میں دوسری طرف سے ایک خوبصورت نسوانی آواز سنائی دی اور پھر دروازہ کھول دیا گیا۔ آواز سنتے ہی میں نے اندازہ لگا لیا تھا کہ بولنے والی خوبصورت اور جوان لڑکی ہوگی، مگر جیسے ہی اس نے دروازہ کھول کر باہر جھانکا میرے خیال کی تصدیق ہوگی۔ اس کے ساتھ ساتھ ہی میں نے اسے اپنے تصور سے کہیں زیادہ حسین اور پرشباب پایا۔ محمود کو دیکھ کر اس کی بڑی بڑی آنکھوں میں خلوص و محبت کی ایک تیز چمک اٹھی۔ اس نے پرمسرت لہجے میں کہا، میرے خدا، یہ تم ہی ہو میجر محمود؟ میں تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ کہاں تھے، بہت عرصے کے بعد نظر آئے ہو۔ محمود نے کہا، ہم فوجی لوگ جہاں ہوتے ہیں تمہیں معلوم ہے، سرحدوں کا تحفظ ہماری زندگی ہے۔ ہاں کبھی کبھی فرصت مل جاتی ہے تو دنیا بھی دیکھ لیتے ہیں۔ جب بھی شہر آیا واپس آیا، تم سے ملے بغیر نہیں گیا۔ لیکن کیا بات ہے، آج باہر ہی سے ٹال دینے کا ارادہ ہے، اندر نہیں آنے دو گی؟ محمود مسکرا کر بے تکلفی سے پوچھنے لگا۔ وہ بولی، ارے واہ، کیوں نہیں؟ محمود کے ساتھ میں بھی اندر داخل ہو گیا۔ میرا بھائی تھا اور مجھے اس سے بڑا لگاؤ بھی تھا۔ مجھے اندازہ ہو گیا شاید یہ میجر محمود کی محبوبہ ہے اور ان دونوں کے درمیان جذباتی لگاؤ ہے، لیکن جلدی مجھے معلوم ہو گیا کہ میرا شبہ بے بنیاد ہے۔ دونوں ایک دوسرے کے صرف گہرے اور پرتکلف دوست تھے۔ جب وہ باہر سے واپس لوٹی تو اس نے اپنے خوبصورت ہاتھوں میں چائے سنبھال رکھی تھی۔ چائے کے دوران ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہے۔ پھر میجر محمود نے ایک سگریٹ سلگا کر کہا، مجھے تم سے ایک بہت ضروری کام ہے ڈیئر، اور تمہارے علاوہ اسے اور کوئی نہیں کر سکتا کیونکہ تم بھی روحانیت کی ماہر ہو۔ میرے کان کھڑے ہو گئے۔ میرا نے خفیف سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، خیر ماہر واہر تو میں کیا ہوں، جو کچھ ہوں تم جانتے ہو، مگر قصہ کیا ہے؟ محمود چند لمحے سوچتا رہا، پھر اس نے مختصر طور پر میری کہانی میرا کے سامنے دہرا دی۔ میرا خاموشی سے اس کی باتیں سن رہی تھی۔ اس نے مدھم لہجے میں کہا، مجھے افسوس ہوا تمہارے بھائی کے قتل کی خبر سن کر، لیکن تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ میجر محمود نے کہا کہ اصل میں مجھے اس بات پر شبہ ہے کہ میرے بھائی نے خودکشی کی ہے۔ وہ اس قسم کے آدمی نہیں تھے، نہ جانے کیوں مجھے تو ایسا لگتا ہے جیسے وہ زندہ ہوں اور ان کا انتقال بھی نہ ہوا ہو۔ لڑکی بولی، بہت عجیب بات ہے، مگر تمہارے اس خیال کی وجہ؟ میجر محمود نے کہا، کوئی خاص وجہ نہیں۔ ان کی تدفین ان کے انتقال کے پورے 36 گھنٹے کے بعد عمل میں آئی تھی۔ اس کے باوجود ان کے چہرے پر موت کے دھندے نقوش بھی نہیں تھے۔ لڑکی نے کہا، یہ کوئی اہم بات نہیں ہے، ایسی بہت سی مثالیں موجود ہیں۔ میجر محمود نے کہا، ہاں میں جانتا ہوں، لیکن تم نے ایسے لوگوں کے بارے میں بھی سنا ہوگا جو غلط فہمیوں کی بنا پر موت سے پہلے دفن کر دیے گئے تھے۔ نہ جانے کیوں میرا، مجھے اپنے بھائی کے بارے میں بھی یہی شبہ ہے۔ ہو سکتا ہے کہ میرا شبہ غلط ہو، لیکن میں چاہتا ہوں کہ اس سلسلے میں تم میری مدد کرو، اور وہ اس لیے کہ وہ خودکشی کرنے والے انسان نہیں تھے۔ میرا نے کہا، تمہارا خیال ہے کہ انہیں قتل کیا گیا ہے؟ میجر محمود نے کہا، ہاں مجھے شبہ ہے، لیکن اس معاملے میں بھی میں پوری طرح مطمئن نہیں ہوں۔ اس نے جواب دیا اور میرا یہ جواب سن کر خاصی دیر تک اسے دیکھتی رہی۔ پھر بولی، ٹھیک ہے محمود، اگرچہ مجھے اس قسم کے عملیات پر عبور حاصل نہیں ہے اور بعض اوقات میں اپنے اس مقصد میں ناکام بھی ہو جاتی ہوں، لیکن تمہاری خاطر میں تمہارے بھائی جان کی روح کو طلب کرنے کی کوشش کروں گی۔ میجر محمود نے کہا، میں تمہارا شکر گزار ہوں گا۔ اگر تم یہ معلومات حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئی تو میرے ذہن سے ایک بڑا بوجھ اتر جائے گا۔ میرا نے کہا، میں پوری کوشش کروں گی۔ تم مجھ سے رات کو کسی وقت ملنا، اس قسم کے کاموں کے لیے رات کا سناٹا ہی مناسب ہوتا ہے۔ میجر نے کہا، بتاؤ کس وقت؟ وہ بولی، 11 بجے کے قریب۔ میجر نے کہا، ٹھیک، میں زیادہ دیر تمہارے پاس نہیں رک سکوں گا، رات کو 11 بجے پھر ملاقات ہوگی۔ میرا ذہن بڑی تیز رفتاری سے کام کر رہا تھا۔ مجھے اس بات پر شدید حیرت ہوئی کہ ایک حسین لڑکی جسے دیکھ کر انسان کے دل میں کچھ اور ہی خیالات جاگ اٹھے، روحانیت کی ماہر ہوگی۔ ویسے بھی چہرے سے وہ حسین اور ہوشیار نظر آتی تھی۔
اس کی آنکھوں کی سختی سے اس کی ذہانت کا پتہ چلتا تھا۔ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ اس نے یہ فن کہاں سے سیکھا۔ حالانکہ جس وقت وہ میجر محمود سے گفتگو کر رہی تھی میں اس کے بالکل قریب موجود تھا، لیکن خیر ضروری نہیں ہے کہ بغیر عمل کے کسی کی روح کا پتہ چلایا جا سکے۔ تاہم میں سوچ رہا تھا کہ اگر وہ روحانی معاملات میں اہم نہ بھی ثابت ہوئی تو بھی ان معاملات میں اس کا بہت حساس ہونا چاہیے۔ میرا خیال ہے کہ اپنی تمام تر قوت ارادی کو بروئے کار لاتے ہوئے تھوڑی سی کوشش کروں تو اپنی طرف سے اس کی توجہ مرکوز کرانے میں کامیاب ہو جاؤں گا، کیونکہ اس قسم کے لوگ مشقوں اور تجربوں کے بعد عام لوگوں کے مقابلے میں روحانی طور پر بہت حساس ہو جاتے ہیں اور ان دیکھی چیزوں کی موجودگی انہیں بہت جلد محسوس ہو جاتی ہے۔ اس نتیجے پر پہنچ کر میں نے اسی فلیٹ میں ٹھہرنے کا فیصلہ کر لیا۔ میں اس سے اپنی موجودہ حالت کے بارے میں بہت سے سوالات پوچھنا چاہتا تھا۔ میں جاننا چاہتا تھا کہ جسم کی تدفین کے بعد بھی اب تک میری روح کیوں سکون کے لیے تڑپ رہی ہے، اور یہ کہ کب تک اسے سکون کی تلاش میں آوارہ اور شیطانی روحوں کی طرح بھٹکنا پڑے گا۔ دوستو، یہ دلچسپ کہانی ابھی جاری ہے۔ دیکھیے آگے میرا سلطان کی روح کو کیسے طلب کرتی ہے۔ اس کہانی کا اگلا حصہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاحظہ کیجیے، جس کا لنک اسی ویڈیو کے نیچے ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ اس لنک پر کلک کیجیے اور پہنچ جائیے اس کہانی کے اگلے حصے پر، اور ہمارے چینل حیدر وائس کو سبسکرائب ضرور کیجیے۔ شکریہ۔